السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، میں ہوں ہدا ماجد اور آپ ہے میرے چینل اردو ناولز لائبریری میں۔ تو عنکبوت کی ایپیسوڈ نمبر 15 سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو اس بک کا جو ہے وہ ہاف پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مینس کے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ تھی، تو 14 ایپیسوڈس کا ایک پارٹ ہو گیا ہے، مینس کے ہاف بک ہو گئی ہے اور کافی لوگوں کا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ جو ریڈ کر رہا ہے نا، تو وہ اچھے کامنٹس کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون ریڈ کر رہا ہے اور کس کس کو کیسا لگ رہا ہے، اور ناولس کے بارے میں، کریکٹرس کے بارے میں جو بھی آپ لوگوں کو ڈسکشن کرنی ہے وہ آ کے پلیز کامنٹ باکس میں کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عنکبوت۔ معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ عسکر نور راجپوت۔ کس نمبر 15۔ باغ ہشتم۔ افریت۔ میرے وجود کے اندھیروں میں ایک افریت سانس لیتا ہے۔ وہ کوئی خارجی وجود نہیں، کوئی سایہ نہیں جو دیواروں پر رقصاں ہو، نہ ہی کوئی بھیانک شکل و صورت کا مالک ہے۔ وہ تو تمہارے اندر ہی کہیں بہت گہرائی میں ہماری اپنی ذات کی تاریک گوشوں میں جنم لیتا ہے، ایک ننھا سا تقریباً غیر محسوس سا بیج جو ہماری کمزوریوں کی نمناک مٹی سے اپنی خوراک کشید کرتا ہے۔ ایک افریت بڑا مکار اور صیاد ہے، یہ ہماری ہر اس خواہش کو، ہر اس خوف کو، ہر اس حسد کو، ہر اس نامکمل آرزو کو پہچانتا ہے، جسے ہم دنیا سے حتیٰ کہ خود بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں، جب ہم انہیں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو دراصل ہم انجانے میں اس افرید کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چھپایا گیا راز، ہر دبائی گئی سسکاری، ہر نظر انداز کیا گیا احساس کمتری اس کے لیے کھاد کا کام کرتا ہے۔ پہلے اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، شاید کبھی کبھار ایک بے نام سی بے چینی، ایک غیر واضح سا خوف یا ایک بلا وجہ کا غصہ اس کی آمد کا پہلا اشارہ ہو، مگر ہم ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں زندگی کے معمولات کا حصہ سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں، اور یہی اس کی پہلی جیت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ افریت ہماری کمزوریوں سے توانائی حاصل کرتا ہے، یہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اس کی سرگوشیاں ہمارے خیالات میں گونجنے لگتی ہیں، پہلے مدھم، پھر واضح، پھر اتنی واضح کہ ہمیں انہیں اپنی ہی سوچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمیں اکساتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوبیوں کو دھندلا دیتا ہے اور ہماری خامیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ناکافی ہیں، کہ ہم محبت کے قابل نہیں، کہ کامیابی ہمارا مقدر نہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب یہ مکمل طور پر ہمارے سر چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ محض ایک سرگوشی نہیں رہتا، بلکہ اعمال کا مالک بن جاتا ہے۔ ہماری زبان اس کے الفاظ بولتی ہے، ہمارے ہاتھ اس کے اشاروں پر حرکت کرتے ہیں، ہم ہی اپنے وجود میں اجنبی بن جاتے ہیں، اپنی ہی ذات کے قیدی۔ یہ افریت ہمیں ہمارے عزیزوں سے دور کر دیتا ہے، ہمیں تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے پچھتاوے اور مایوسی کا راج ہوتا ہے۔ جب یہ سر چڑھ جاتا ہے تو ہماری آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، ہمیں صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ ہم لوگوں کو زخم پہنچاتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی راہوں پر چل پڑتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ افریت ہمیں ایک ایسی دلدل میں گھسیٹ لیتا ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دلدل کی دیواریں ہمیں اپنی پیدا کردہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ یہ ہم خود ہیں۔ یہ ہماری ذات کا ایک اٹوٹ انگ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ ایک غاصب ہے، ایک قابض، جو ہماری اپنی غفلت اور کمزوریوں کے سہارے ہمارے وجود پر مسلط ہو گیا ہے۔ کیا اس سر چڑھے افریت سے نجات ممکن ہے؟ شاید، مگر اس کے لیے پہلے اسے پہچاننا ہوگا، اس کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہوگا، پھر ان کمزوریوں کا سامنا کرنا ہوگا جن پہ یہ پلتا ہے۔ یہ ایک کٹھن جنگ ہے، خود اپنی ذات کے خلاف ایک جنگ۔ 2.5 سال بعد صبح 9 بجے، ٹھیک 9 بجے ماسٹر بیڈ روم میں فضا میں ایک خاموش سکون پھیلا ہوا تھا۔ دیواریں اور کمرے میں رکھا فرنیچر سب کچھ دودھیا سفید ایلیبیسٹر رنگ میں نہایا ہوا تھا، جو ایک لطیف اور پروقار تاثر دے رہا تھا۔ بھاری مخملین پردے کھڑکیوں پر مضبوطی سے تنے ہوئے تھے، باہر کی تیز روشنی کو روک کر کمرے میں ایک نیم خوابیدہ کی سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ روشنی میں ہلکا سا ہالا پردوں کے کناروں سے چھن کر آ رہا تھا، جس سے کمرے کی اشیاء دھندلی سے دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھے ڈبل صوفے کے سامنے شیشے کے میز پر انگنت سکیچز بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے۔ یہ سکیچز مختلف ڈیزائنوں، کٹنگز اور شاید ادھورے خوابوں کا مجموعہ تھے جو کسی تخلیقی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے۔ میز کے ایک کونے پر پنسلوں اور رنگوں کا ڈبہ بھی موجود تھا۔ قریب ہی سائڈ ٹیبل پر فرانسس
काफ्का और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताबें रखी थी, जो इस कमरे के मकीन के संजीदा अदाबी ज़ौक़ की गवाही दे रही थी। बिस्तर पर एक वजूद गहरी और पुरसुकून नींद की आगोश में था। सांसें एक मंजम आहंग से चल रही थी, हल्की और बेखबर। वो एक ख्वाब के तलस्सुम में जकड़ी हुई थी, एक ऐसा ख्वाब जो अक्सर इसकी सुबहों पर हावी हो जाता था। ख्वाब की दुनिया में वो एक पुरस्रार चांद जैसी दूधिया रोशनी में घिरी हुई थी। अचानक इसी रोशनी में से एक मर्दाना खूबसूरत हाथ इसकी जानिब बढ़ा। इस हाथ में एक अजीब सी कशिश और मानो सीट थी। बिना किसी झिझक के इसने अपना हाथ इसके हाथ में दिया। जैसे ही इनकी उंगलियां आपस में मिली, इस मर्दाना हाथ ने इससे एक दिलकश रक्स के लिए घुमाया। वो घूम रही थी एक अनजाने सरूर में, लेकिन जैसे ही इसने इस पुरस्रार शख्स का चेहरा देखने के लिए अपनी नजरें ऊपर उठाई, ख्वाब का मंजर टूटने लगा। चेहरा वाज़ेह होने से पहले ही सब कुछ धुंधला गया था और वो इसे देख ना सके। इसी लम्हे एक झटके से इसकी आंख खुल गई। दिल अभी तक ख्वाब के असर से धड़क रहा था। इसने घबरा कर करवट बदली और साइड टेबल पर पड़ा फोन उठाकर वक्त देखा। घड़ी की सुइयां 9:30 बजा रही थी। हेजल आंखें पूरी तरह फैल गई। ओ खुदाया, इसके मुंह से बेख्तियार निकला, आज दफ्तर में 10 बजे हम अहम इंटरव्यूज थे। और वो ख्वाब की वजह से एक बार फिर वक्त पर ना उठ सकी। इस एहसास से इसे एकदम से बेदार कर दिया। वो तेजी से बिस्तर से उतरी, पांव ठंडे फर्श से टकराए। इसका कमरा बावजूद इस अफरा तफरी के जो इसके जहन में थी, एक शाहकार था। फर्नीचर कम मगर हर चीज़ नफासत और आला ज़ौक़ का नमूना थी। दीवारों पर कोई गैर ज़रूरी आराइश नहीं थी, बस एक बड़ी सी तजरीदी पेंटिंग आवेजा थी। हर शय अपनी जगह पर यूं रखी थी जैसे किसी माहिर ने सोच समझकर सजाई हो। बिल्कुल किसी कामयाब फैशन डिजाइनर का जाती गोशा। ये सादगी और पुरवकार अंदाज ही इस कमरे की खासियत थी। इसने जल्दी से अपने बालों को समेटकर एक ढीला सा जूड़ा बनाया और तेज कदम उठाती हुई वॉक इन क्लोजेट में दाखिल हो गई, जहां इसकी पेशा वराना जिंदगी का एक और मसरूफ दिन इसका मुंतजर था। इसने एक सादा हल्के रंगों का सूट उठाया और बाथरूम में घुस गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो बाहर निकली। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। फजी बाजी, बानों की धीमी सी आवाज सुनाई दी। इसने आगे बढ़कर झटके से दरवाजा खोला। तौलिए में बाल लपेटे वो सामने खड़ी बानों को घूर रही थी। कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, इसने खुद पर जब्त करते आवाज धीमी रखना चाही। बानो ने पतीसी दिखाई। वो अम्मा कह रही थी जाओ फजी को देखो, आज उठी ही नहीं अभी तक, इसने अम्मा के अंदाज में जवाब दिया। मैं उठ गई हूँ, इसने दरवाजा बंद करना चाहा। नाश्ते में क्या लेंगी, बानो ने झिझकते हुए पूछ ही लिया। हालांकि फजर इसे काफी मसरूफ नजर आ रही थी, फिर भी नाश्ते का पूछना फर्ज था। जूस बना दो, नाश्ते का टाइम नहीं है। वो दरवाजे से हट गई। जानती थी बानो ऐसे नहीं जाएगी। वो तो अब तौलिया एक जानिब रखते आईने के सामने खड़ी थी। बालों को खुश करने के बाद ढीली सी पोनी डाल ली। उसके कानों में चमकते सफेद टॉप्स अच्छे लग रहे थे। मार्च का महीना था और बाहर मौसम काफी अच्छा था। बानो ने आगे बढ़कर पर्दे सरकाए तो फजर ने अपना चश्मा उठाकर आंखों पर जमा लिया। हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद वो अब होंठों पर लिप ऑयल लगा रही थी। सफेद लोफर पहनने के बाद वो दुपट्टा गले में डालती, बैग उठाए तैयार खड़ी थी, जबकि बानो अब तौलिया उठा चुकी थी। जूस तो तैयार है, पर आप नाश्ता किए बिना जाएंगी तो अम्मा आपके जाने के बाद मेरी क्लास ले लेंगी, बानो ने कदरे संजीदगी से कहा। आज इंटरव्यूज हैं, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगी, अम्मा को बता देना। वो तेजी से कमरे से निकली। सामने ही कुशादा राहदारी थी, जिसके दोनों सिरों पर पूरे पौधे रखे थे और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स टंगी थी। बानों के पीछे ही कमरे से निकलती वो, मगर वो फजर की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो बहुत तेज चलती थी। अब वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। बैग से गाड़ी की चाबी निकालते हुए सीढ़ियां उतर आई थी। सामने ही लाउंज में अम्मा बैठी थी, निखरी निखरी सी पुरेतमाद। एक नज़र फजर को देखा और फिर इसकी स्पीड को, फिर तासुब से सर हिला दिया। फजर का रुख डाइनिंग टेबल के जानिब था, जहां जूस का ग्लास रखा था। 2 घूंट पड़ने के बाद वो अब ग्लास वापस रखते पलटी। बानो पहुंच चुकी थी। अम्मा बाजी आज भी नाश्ता नहीं कर रही, इसने आगाह करना जरूरी समझा। फजर ने एक गहरा सांस लिया और एक नज़र अम्मा को देखा, जो इसे अपने मुंह से कुछ नहीं कहती थी, बस घूरती जरूर थी। मैं ऑफिस में कर लूंगी पक्का, वैसे भी मैं भूखी नहीं रह सकती। ओके, अल्लाह हाफिज। वो इन्हीं फुर्तियों से लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। आजकल ड्राइवर छुट्टी पर था और अम्मा ग्लास वॉल से झांक कर इसे देख रही थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और इसकी गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। अम्मा पीछे गहरी सांस लेकर रह गई।
شام کا سنہری دھند لگا اور حساب چکانے کی گھڑی۔ پیرس فیشن شو کے بعد فجر کے لیے کامیابیوں کے دروازے نہیں بلکہ جیسے پوری کائنات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کا نام اب ایک گونج بن چکا تھا، ایک پہچان۔ وہ اس شہرت کی بلندیوں کے زینے چڑھ رہی تھی مگر اس کے قدم زمین پر ہی تھے۔ لکس میں جہاں وہ بدستور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، اس کے نام کی چمک نے لکس کو بھی نئی روشنی بخشی۔ دو بین الاقوامی فلموں کے وارڈروب ڈیزائننگ کے معاہدے کے ان کی جھولی میں آ کر گرے اور وہ پوری دلجمی سے کام کر رہی تھی، مگر کب تک؟ جب تک اسے لگا نہیں کہ یہ اب کمر توڑنے کا صحیح وقت ہے۔ نومبر کی شام کا جادوئی دھندلا کا لاہور کی فضا پر چھایا ہوا تھا۔ لکس فیشن ہاؤس کی وسیع و عریض شیشے کی دیواروں سے چھن کر آتی سورج کی آخری سنہری کرنیں سونیا سلطان کے پرتعیش دفتر کو ایک خاص آب و تاب بخش رہی تھیں۔ سونیا اس وقت اپنے آفس میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھی۔ ان کی شخصیت سے تجربے اور کامیابیوں کا وقار عیاں تھا اور ان کا ہر انداز ان کے اٹل فیصلوں کا غماز تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ فجر نے قدم اندر رکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک سرد مغناطیسی چمک تھی، جیسے کسی شکاری کی نگاہ اپنے شکار پر ہو۔ مضبوطی سے بندھے ہوئے بالوں پر دھرا چشمہ اس نے ارادوں کی پختگی کا اعلان کر رہا تھا۔ نومبر کی خنکی کے مطابق زیب تن کیا گیا لمبا کوٹ اور گلے میں لپٹا نفیس اسکارف اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہے تھے، جبکہ سنیکرز میں ملبوس اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، ہر قدم ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ۔ سونیا کے ایک جانب بیٹھا شہرام چونک کر اٹھا۔ ان دونوں کو فجر کے اس وقت آنے کی توقع نہیں تھی۔ فجر نے سونیا پر ایک گہری پرسکون نگاہ ڈالی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور ایک ایسی کاٹ تھی جو سونیا کے لیے بھی قدرے نہیں تھی۔ سونیا نے اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آؤ فجر، بیٹھو، کہو کیا بات ہے۔ فجر کا نام لکس کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اس وقت میڈم سونیا جن ہواؤں میں تھی اتنا کوئی بھی نہیں تھا۔ فجر نے آگے بڑھ کر بغیر کسی تمہید کے ایک نفیس لفافہ ان کی میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سونیا کے چہرے پر الجھن ابھری، جبکہ شہرام شاہر ماحول میں گھلی خطرے کی بو سونگھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ سونیا کو مذاق لگا۔ انہوں نے لفافہ اٹھایا، اس کی سلوٹیں کھولی اور جیسے ہی ان کی نظریں کاغذ پر لکھے الفاظ پر پڑی، ان کے چہرے کا پراعتماد تاثر لمحوں میں تحلیل ہو گیا۔ ایک سپاٹ ناقابل یقینیت سے بھرا تاثر ان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے فجر؟ ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ فجر کی آنکھوں میں کسی دکھ یا پچھتاوے کی رمق تک نہ تھی۔ ایک سرد سی تقریباً فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں کے گوشوں میں ابھری۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس موقع پر وہ جا رہی تھی عین اس وقت جب اس کے نام کی گونج چاروں جانب تھی، جب لوگ اس کے کاسٹیومز کے دیوانے ہو رہے تھے، جب نئے مواقع اس کے منتظر تھے۔ وہ لکس کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ شہرام جو اس ساری کارروائی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا بے اختیار آگے بڑھا۔ فجر، تم ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے اتنے اہم پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، تم لکس کو یوں بیچ میں مندھار میں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایک پل وہ خود بھی ٹھٹک گیا تھا۔ فجر کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں چیلنج کے ساتھ ساتھ ایک واضح حقارت بھی تھی۔ میں جا سکتی ہوں اور میں جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ سونیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی کرسی پر قدرے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں اب واضح خطرے کی گھنٹی تھی۔ اگر تم نے یہ حماقت کی فجر، تو میں تم پر قانونی چارہ جوئی کروں گی۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ فجر کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ افسوس میڈم، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس مہینے کی تنخواہ وصول نہیں کر رہی، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نوٹس پیریڈ کی قانونی شرط مجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں شکاری جیسی چمک تھی۔ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں جو رد و بدل کروائی تھی وہ آج کام آ گئی تھی۔ سونیا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ غصے اور اب بے بسی کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی۔ تم اتنی آسان فراموش کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہیں نام دیا، پہچان دی، مقام دیا۔ فجر کا چہرہ اب کسی بھی جذبے سے عاری تھا سوائے ایک سرد حساب چکانے والی برتری کے۔ اس کی آواز میں تلخی نہیں بلکہ ایک عجیب سی منطقی کاٹ تھی۔ گلے لگ کر گردن کانٹا اور پیروں میں بیٹھ کر زمین کھینچنا میں نے آپ سے سیکھا ہے۔
اس کے الفاظ آفس کے پرتعیش خاموشی میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اب دکھ یا پچھتاوے کا شعبہ تک نہ تھا۔ وہاں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک سرد بے رحم اطمینان، جیسے کوئی ملکہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد تخت پر براجمان ہو۔ اس کے لبوں پر ایک خفیف زہر خند مسکراہٹ ابھری، جبکہ نظر ساکت کھڑے شہرام پر پڑی۔ وہ واقعی ایک ملکہ معلوم کا روپ دھارے ہوئی تھی، جس کی خوبصورتی میں بھی ایک تباہ کن کوشش تھی۔ سونیا سلطان جو لمحے بھر کو سکتے میں چلی گئی تھی، اب جیسے ہوش میں آئی، ان کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم میرا گلا کاٹنے کی بات کر رہی ہو؟ تم میرے پیروں تلے زمین کھینچو گی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی فجر، ایک ایک چینل پر تمہاری حقیقت بیان کروں گی، دنیا کو بتاؤں گی تم اصل میں کیا ہو، اور تم نے میرے ساتھ لکس کے ساتھ کیا کیا۔ میں تمہارا کریئر ختم کر دوں گی۔ فجر نے ایک ہلکا سا تقریباً بے نیازی سے بھرپور کہکا لگایا، جس ماحول نے مزید وحشت پیدا کر گیا۔ ضرور بتائیے گا میڈم سونیا، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کی آواز میں بلاغ کا اعتماد تھا۔ اور جب آپ میڈیا کو اپنی درد بھری داستان سنائیں تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح کتنی منصوبہ بندی سے میرا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ کمرے میں جیسے بجلی کو کوند گئی تھی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے فجر کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سونیا سلطان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ فجر ایک قدم آگے بڑھی، اس کے سنیکرز میں قید پاؤں فرش پر آہستگی سے پڑ رہے تھے، مگر ان کی دھمک سونیا اور شہرام کے دلوں پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ یہ بھی بتائیے گا، آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، جان سے مار دینا چاہتی تھی؟ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی، مگر اب اس میں ایک الزام کی کاٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، اس نے ایک لمحے کو تو توقف کیا، جیسے اپنے اگلے وار کو مزید مہلک بنا رہی ہو۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ گھناؤنا کھیل آپ نے اپنے اس لاڈلے بھتیجے شہرام کے ساتھ مل کر کھیلا تھا، بدلے کا کھیل۔ ہاں، شہرام سلطان سونیا سلطان کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ لفظ کے بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ اس کی حقارت بھری نظر شہرام پر ڈالی، جو اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ کیونکہ میں نے اسے ٹکرایا تھا، فجر کی آواز میں اب ایک فاتحانہ گونج تھی۔ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ اس معمولی سی بات کا بدلہ اب دونوں مجھ سے یوں لینا چاہتے تھے۔ یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح تھے۔ سونیا سلطان اور شہرام ساکت وسامت کھڑے تھے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ فجر کے الزامات نے انہیں بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی شہرام کا لگ سے کوئی تعلق تھا۔ وہ جتنا سیدھا نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا، یا شاید اسے رہنے نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں رلاؤں گی، میں تم سب کو بہت رلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک ملکہ کی سی شان تھی، جو اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکی ہوں۔ ابھی تو بس شروعات ہے۔ سر چڑھا افرید پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ شہرام مزید ساکت ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر اسے پہچان لے گی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا، جب اس نے نیا لکس جوائن کیا تھا۔ اور اس دن وہ اسی آفس میں اپنے کاسٹیوم کا ماڈل سونیا سلطان کو دکھانے کے بعد واپس اپنے آفس کی جانب جا رہی تھی، جب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس کی جانب ہی بڑھ رہی تھی، جب فون پھر سے بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر پھر سے لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، اور جب تک اس نے فون نہیں اٹھایا بجتا ہی رہا۔ فون کرنے والا ہی ڈھیٹ تھا۔ بلاخر اس نے اٹھا ہی لیا۔ میں نے سوچا یاد دلا دوں کہ زیادہ اونچا مت اڑنا۔ وہی سرد سی آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ یہاں وہ چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو فجر میرات، بہت غرور ہے تم میں، تمہیں خاک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری جانب سے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا گیا۔ وہ بے ساختہ ہنستی۔ افسوس کہ یہ تم حسرت لے کر مر جاؤ گے، مرو گی تو تم یاد رکھنا۔ فون بند ہو گیا۔ وہ ساگت سے کھڑی رہ گئی۔ گہرا سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں تکان سی ہی تکان تھی۔ پچھلا پورا ہفتہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چکی تھی، اور اوپر سے یہ فون کالز اسے الگ ہی اپنی اذیت دے رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے بت بنے کھڑے دیکھ کر پاس سے گزرتے شہرام نے رک کر پوچھا، اور تھی فجر کی نظر اس کے فون پر پڑی۔ اسکرین آن تھی، اس پر وائس چینجر ایپ اوپن تھی۔ یہ ایک پل کے لیے تھا۔ شہرام کی فون اسکرین بجھ گئی۔ وہ اپنی جگہ جیسے جم گئی۔ فجر، اس کی آواز پھر سے ابھری۔ ہاں سب ٹھیک ہے، زبردستی مسکرائی اور پھر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ فجر، اس بار وہ رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو نفیس سا شہرام سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ فجر کے دل پر ہتھوڑا پڑا۔ لوگ وہ کیوں نہیں ہوتے جو وہ خود کو دکھاتے ہیں؟ مجھے امید ہے تم کر لو گی، وہ پورے یقین سے بولا تو وہ تکان زدہ آنکھوں سے مسکرا دی، پھر بنا کچھ کہے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی، لیکن دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نرم دل اور نفیس سا انسان اسے یوں ٹارچر کر رہا تھا، مگر کیوں؟ پھر اس نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا، اور اندر کے لوگوں سے اسے خبر ملی کہ شہرام سونیا سلطان کا بھتیجا ہے۔
اس کا پورا نام شہرام وقار سلطان ہے۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی کہ وہ کیا کرتی، سب چھوڑ کر بھاگ جاتی، لیکن جاتی کہاں؟ چاروں جانب یہی کچھ تھا۔ تب اس نے فیصلہ کیا وہ یہیں رہے گی، وہ ان کے گلے لگ کر ان کا گلا کاٹے گی، اور اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا رسک لیا تھا تاکہ پہچان کی سیڑھی چڑھ سکے، اور وہ یوں برتاؤ کیا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ اگر نہ جانتی تب بھی تو اسے یہی رہنا تھا، تو پھر اب کیوں بھاگنا؟ اور آج اس نے کر دکھایا تھا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری تھی۔ اس وقت لفظ کو چھوڑنے پر جہاں لفظ کو نقصان تھا، وہیں اس کا اپنا بنتا کریئر داؤں پر لگ جاتا تھا۔ کچھ جنگیں ہم اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے لڑتے ہیں، اپنے بدلے کے لیے، اور فجر نے یہی کیا تھا۔ ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ بلاخر سونیا سلطان کی محتاط آواز گونجی تھی۔ لہجہ حد درجہ نارمل رکھا گیا تھا۔ جو باتیں ہونی تھیں وہ ہو گئیں، اب عمل کا وقت ہے، جلد ملیں گے۔ فجر نے ایک آخری نظر ان دونوں کے بے جان وجود پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، ایک ایسی ملکہ کی طرح جو اپنی سلطنت واپس چھین چکی ہو۔ پھر اپنی گردن فخر سے بلند کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے لانگ کوٹ کا دامن ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی موسیقی تھی، شکست خوردہ دشمنوں کے لیے ماتم اور ایک نئی آزاد زندگی کا آغاز۔ دفتر کے شیشے کی دیوار سے چھنتی سنہری روشنی اب جیسے اس کے لیے ایک نئے روشن مستقبل کی نوید سنا رہی تھی، جو مشکل تھا مگر ناممکن نہیں، جبکہ پیچھے اندھیروں میں ڈوبے سونیا اور شہرام اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس شام فجر نے صرف لفظ سے ملازمت نہیں چھوڑی تھی، بلکہ سونیا سلطان کے غرور اور طاقت کی بت کو پاش پاش کرتے ان کے دل پر ایک ایسا زخم لگایا تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ وہ ایک فاتحہ ملکہ کی طرح سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک نئے افق کی جانب گامزن تھی۔ منظر فجر کا اپارٹمنٹ لاؤنج۔ وقت رات کا پچھلا پہر، ماحول نیم تاریکی، خاموشی میں گھلی ہوا کی سائیں سائیں اور ایک مسلسل بجتے فون کی جھنجھلاہٹ۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں فجر صوفے پر پالتی مارے گمسم بیٹھی تھی۔ اس نے ایک سادہ سی گرم ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کی موجودہ ذہنی کیفیت کی عکاسی تھی۔ بے رنگ بے رونق رات اپنے شباب پر تھی، اور باہر چلنے والی خنک تیز ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جسے فطرت بھی اس کے اندرونی خلفشار میں شریک ہو۔ کافی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون کسی آصف کی طرح بار بار بج اٹھتا تھا۔ اس کی اسکرین روشن ہوتی، چند لمحے جلتی بجھتی اور پھر خاموش ہو جاتی، مگر یہ سلسلہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فون کی بے رحم تسلسل سے آتی آواز اس پرسکون خاموشی کو بری طرح مجروح کر رہی تھی۔ پورے سوشل میڈیا پر جیسے بھونچال آ گیا تھا، ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی: فجر کی ناکامی، لکس کی بدنامی۔ وہ تمام بڑی کمپنیاں اور بین الاقوامی پروڈکشن ہاؤسز جنہوں نے لکس کے ساتھ بھاری معاوضوں پر صرف فجر کی وجہ سے معاہدے کیے تھے، وہ ان کے ملبوسات ڈیزائن کرے گی۔ اب وہ لکس پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ فجر کے ڈیزائن کے فیصلے نے لکس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ پیرس فیشن شو کے بعد لکس نے فجر کی پی آر پر جس طرح کام کیا تھا، دنوں میں اس کا نام گردش کرنے لگا تھا۔ لوگ اس کا چہرہ نہ صحیح پر اس کا نام ضرور جانتے تھے: فجر معراج۔ یہ نام فیشن انڈسٹری سے جڑا ہر شخص جان گیا تھا، اور اب ایک ایک کر کے تمام معاہدے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ملکہ معلوم کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کے سر چڑھا افریت کا اپنا کام دکھا چکا تھا۔ لکس کے کامیاب سفر میں یہ پہلی اور شاید سب سے بڑی بدنامی تھی جو سونیا سلطان کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی سب ہونہار ڈیزائنرز کی وجہ سے۔ سونیا سلطان خاموش تھی، اپنی صفائی میں ایک لفظ کہنے سے قاصر۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہتی تو فجر بھی چپ نہ رہتی، اس لیے وہ چپ چاپ زمانے کے تانے سن رہی تھی۔ دوسری طرف ایک عجیب تصاد تھا کہ جہاں لکس بدنامی کے دہانے پر تھا، وہیں فجر کے لیے نئی راہیں کھلتی نظر آ رہی تھیں۔ کئی نامور فیشن کمپنیاں، پروڈکشن ہاؤسز اور بین الاقوامی برانڈز اس سے رابطہ کرنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہے تھے۔ اسے ایک سے بڑھ کر ایک پرکشش پیشکشیں کی جا رہی تھی، مگر فجر یوں ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ پچھلے ایک مہینے سے اس نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا تھا، نہ کسی کا فون اٹھایا، نہ کسی کا پیغام کا جواب دیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے حصار میں کہتی، یہ وقت بلا شبہ پہاڑ جیسا کٹھن تھا، مگر یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب روشن تھا، ایک ایسا خواب جسے ہر قیمت پورا کرنا تھا، لیکن کیسے؟ اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا یہ خواب ایک بار پھر سے نائٹ میئر بن چکا تھا۔ اچانک اماں کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اماں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تک کا تاثر تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بوسیدہ سی پرانی فائل تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی فجر کے قریب آئیں۔ ان کے قدموں کے چاپ میں ایک مانوس سی آہٹ تھی۔ یہ لو۔ اماں کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ فجر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اماں نے جھک کر وہ فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔
یہ کیا ہے اماں؟ فجر کی آواز بمشکل نکلی۔ اماں نے کچھ کہے بغیر فائل کو اس کی طرف سرکا دیا۔ فجر نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس کے سرورق پر گرد کی ہلکی اس کے سر ورق پر گرد کی ہلکی سی تہ جمی تھی، جیسے کہ اس نے فائل کھولی اور چند بوسیدہ اوراق الٹے۔ اس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں، پھر ناقابل یقین کی حد حد تک چوڑی ہو گئی۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ لاہور کے سب سے قیمتی کمرشل علاقوں میں کئی کنال ارضا کے کاغذات تھے۔ وہ سب اس کے فجر کے نام پر تھے۔ اس کی انگلیاں کاغذات پر پھسل رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر مہر، ہر دستخط اس کے نام کی ہی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اماں کو دیکھا، جن کے چہرے سر تاثر تھا۔ اماں، یہ سب؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اماں کے اس زنجبیل نما پرانے صندوق سے ایسا کوئی خزانہ برآمد ہو سکتا ہے۔ یہ کروڑوں کی مالیت کی بے بہاز زمین تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے، رکھ لو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائے، جبکہ فجر ابھی تک صدمے میں تھی۔ ان کے پاس یہ زمین تھی، اتنی مہنگی زمین، اور اماں ابا نے ساری عمر اسے ترسا ترسا کر رکھا، اسے غربت کی زندگی دی، گلے میں پھندا لگ گیا۔ آپ نے اسے ساری عمر چھپا کر رکھا، ایسا کیوں کیا؟ وہ ابھی تک ان کاغذات پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں نے گہری سانس لی۔ وقت کے ساتھ تم سمجھ جاؤ گی سب۔ وہ واپس پلٹ گئیں۔ آہستہ آہستہ ان کے قدم دور ہوتے گئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اماں نے یقیناً اسے فون پر کہتے سنا ہوگا کہ وہ اب نوکری نہیں کرے گی، وہ اپنا نام، اپنی پہچان بنائے گی، مگر کیسے؟ وہ خاکہ بنا رہی تھی کہ کم سرمائے میں کہاں سے شروعات کر سکتی ہے، پر شاید اماں کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ فجر وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ باہر ہوا کا شور اب بھی ویسا تھا، فون اب بھی بج رہا تھا، مگر اب اس کے لیے ان آوازوں کا مفہوم بدل چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک نیا آسمان تھا، ایک نئی پرواز تھی۔ اس کے خواب کو تعبیر ملنے کا راستہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں ایک نئی ناقابل شکست چمک پیدا ہوئی۔ اس نے گردن اٹھا لی، کمر سیدھی کی، سر چڑھتے عفریت نے اسے پھر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اماں کی دی ہوئی وہ فائل اب فجر کے لیے صرف کاغذات کا پلندہ نہیں، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر کی کنجی تھی۔ یہ 2 دن اس نے پلک چپکائے بغیر دن کو رات، رات کو دن میں بدل کر تحقیق، منصوبہ بندی اور اپنے برانڈ کے خد و خال تراشنے میں صرف لیے تھے۔ لاؤنج کی میز پر ابھی وہی فائل موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی نوٹ پیڈ، خاکے اور حساب کتاب کے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ فجر خود ایک کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک نئی پختہ چمک تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نرگسی آدمی کا نام چمک رہا تھا۔ اس کا یونیورسٹی کا کلاس فیلو، ایک اچھا دوست اور ہمدرد، مگر دنیا کی اونچ نیچ کے قدرے ناپلد۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور کال وصول کی۔ ہیلو نرگسی آدمی، کیسے ہو؟ فجر کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے لکس چھوڑ دیا؟ آر یو سیریس؟ صفدر کی آواز میں حیرت اور تشویش کا امتزاج تھا۔ سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ آخر ہوا کیا؟ سونیا سلطان سے کوئی جھگڑا؟ فجر ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بس اب وقت آ گیا تھا کہ میں کچھ اپنا کروں۔ اپنا کیا مطلب؟ کوئی اور بڑا برانڈ جوائن کر رہی ہو؟ کون سا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ صفدر کی آواز میں تجسس تھا۔ نہیں، فجر نے اپنے سامنے میز پر رکھی فائل پر ایک نظر ڈالی۔ میں اپنا برانڈ لانچ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور پھر صفدر کا کہکا بلند ہوا، ایک ایسا کہکا جس میں مذاق کا عنصر نمایاں تھا۔ اپنا برانڈ؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ برانڈ کھولنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا فجر ایسے مذاق نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا۔ البتہ چھوٹے قدم سے شروعات کی جا سکتی تھی۔ فجر سنجیدہ رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، بس ایک اٹل سا سوال تھا۔ میں جانتی ہوں صفدر، یہ آسان نہیں ہے۔ صفدر کا ہنسنے کا سلسلہ جاری تھا۔ آسان نہیں ہے؟ ارے پاگل، تمہیں پتا ہے کتنا سرمایہ لگتا ہے ایک فیشن برانڈ کھڑا کرنے میں؟ کروڑوں کی بات ہے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ کیسے کرو گی یہ سب؟ کون تمہارا ساتھ دے گا اس پاگل پن میں؟ سونیا سلطان جیسی بیکنگ تو اب تمہارے پاس نہیں رہی۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنے بزنس پلان کا ایک خاکہ دیکھا۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ صفدر یکدم خاموش ہو گیا۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں کیسے؟ اس کی آواز میں اب ہنسی کی جگہ بوکھلاہٹ نے لے لی تھی۔ تم جانتی ہو میرے حالات، ڈیڈ مجھے پاکٹ منی تو دے سکتے ہیں، پورا برانڈ کھولنے کے لیے سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ انہیں مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ میں کوئی بزنس سنبھال سکتا ہوں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ میں کہیں اچھی سی نوکری کروں، تجربہ لوں، جیسے تم کر رہی تھی۔ اس نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ فجر کی آواز قدرے ٹھنڈی اور براہ راست تھی۔
دوسری جانب ایک طویل خاموشی چھا گئی. صفدر شاید الفاظ تلاش کر رہا تھا. فجر کی نظریں سامنے میز پر رکھی اس فائل پر جمی تھی جس کے اندر اس کی خود مختاری کا پروانہ تھا. پچھلے 2 دن سے اس نے نہ صرف دن رات تحقیق اور محنت کر کے اپنے برانڈ کا پورا بزنس پلان تیار کیا تھا، بلکہ قانونی پہلوؤں اور مالیاتی تخمینوں پر بھی غور کیا تھا. بولو صفدر. فجر نے خاموشی کو توڑا. تمہارے ڈیڈ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں. سوچو، اگر میں انہیں ایک ٹھوس منصوبہ دکھاؤں تو کیا وہ تمہیں پورا نہیں تو آدھا سرمایہ تو دے ہی دیں گے. باقی میں دیکھ لوں گی. ہمیں ان کے تعلقات اور مارکیٹ میں ان کے نام کی ضرورت پڑے گی. آخر اپنے بیٹے کے بزنس کو پروموٹ تو کریں گے نا وہ. تمہارے ڈیڈ کا نام ہمارے ساتھ ہوگا تو بہت سے دروازے خود بخود کھل جائیں گے. صفدر نے گہری سانس لی. فجر، یہ آسان نہیں ہے. تم سمجھ نہیں رہی. ڈیڈ بہت آسان کام میں کرتی نہیں ہوں صفدر. فجر نے اس کی بات کاٹی. لہجے میں وہی اٹل فیصلہ تھا. تم اچھی طرح سوچ لو. جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی خواب ہو سکتا ہے تو مجھے بتا دینا. میں انتظار کروں گی. دوسری جانب پھر سے خاموشی چھا گئی. ٹھیک ہے، ابھی تو ڈیڈ کے گیسٹ آئے ہیں. آج رئیس گروپ انوائٹڈ ہے. میں بات کرتا ہوں. اس کے عقب میں شور ابھرا تو اس نے فون بند کر دیا. جبکہ فجر نے گہری سانس لی. رئیس گروپ کے نام پہ رئیس کا شاندار سراپا آنکھوں کے سامنے گھوما. صفدر کے ڈیڈ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا اور رئیس گروپ کا وہاں ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. وہ سر جھٹک کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی. اس کے چہرے پر اب ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. ایک فاتحانہ مسکراہٹ. وہ جانتی تھی کہ راستہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں. یہ وہ کر لے گی. لاہور کے سب سے پوش اور فیشن انڈسٹری کا مرکز گلبرگ کا وہ حصہ جہاں معروف ڈیزائنرز اسٹوڈیوز اور ہائی اینڈ بوتیک قطار در قطار موجود تھے. فجر کی گاڑی ایک عمارت کے سامنے جا کر رکی. عمارت کا نام منار تھا. گیٹ کھول دیا گیا اور اس کی گاڑی اندر داخل ہو گئی. گاڑی پارک کرنے وہ باہر نکلی اور گردن پیچھے گرا کر ایک نظر اس عالیشان عمارت کو دیکھا. مینار کی 4 منزلہ عمارت ایک ایسی تعمیراتی شاہکار تھی جو دوسرے سے اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی، مگر اس کی شان و شوکت میں دکھاوا نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا. اس عمارت کا بنیادی رنگ ہلکا خاکستری تھا جو لاہور کی دھوپ میں نرم اور ٹھنڈا تاثر دے رہا تھا. عمارت کی دیواروں پر کہیں کہیں قدرتی پتھر اور ٹائن اور سینڈا سٹون کی کلیڈنگ استعمال کی گئی تھی، خاص طور پر داخلی راستے کے ارد گرد اور پہلی منزل کے کچھ حصوں پر. یہ عمارت کو ایک نامیاتی اور پریمیم احساس بخش رہی تھی. کوہرے کانسی کا استعمال کھڑکیوں کے فریموں، ریلنگز اور لوگوں کے لیے کیا گیا جو ہلکے بنیادی رنگ کے ساتھ ایک خوبصورت تصاعد پیدا کر رہا تھا. عمارت کا ڈیزائن جدید اور کم سے کم منیملسٹ تھا، جس میں صاف ستھری لکیریں اور جیومیٹریکل اشکال نمایاں تھی. نچلی منزل زیادہ ٹھوس اور محفوظ دکھائی دیتی تھی. داخلی دروازہ بڑا اور متاثر کن تھا جو شاید پالش شدہ لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر مینار کا لوگو دھندلی روشنی میں چمک رہا تھا. اس منزل پر استقبالیہ انتظامی دفاتر اور کچھ ورک شاپس تھی جہاں کپڑے کی کٹائی یا ابتدائی نمونے تیار ہوتے تھے. یہاں بڑی کھڑکیاں ہوتی تھی جو فراسٹڈ گلاس اور اسٹریٹجک طور پر لگائے گئے تھے. پودوں سے ڈھکی تھی تاکہ پرائیویسی برقرار رہے. پہلی منزل پر اسٹوڈیوز اور تخلیقی ٹیموں کے دفاتر واقع تھے. اس منزل پر بڑی گلاس والز کا استعمال کیا گیا تھا جو فرش سے چھت تک پھیلی تھی. یہ نہ صرف اندر کام کرنے والے ڈیزائنرز کو قدرتی روشنی فراہم کرتی تھی بلکہ باہر سے دیکھنے پر عمارت کو ایک جدید اور شفاف تاثر بھی دیتی تھی. ان شیشوں پر UV پروٹیکشن تھی تاکہ باہر سے براہ راست اندر کا منظر واضح نہ ہو مگر روشنی پوری آئے. دوسری منزل پر ایگزیکٹو دفاتر، کانفرنس رومز اور ایک چھوٹا سا نجی شو روم اور پریزنٹیشن ایریا تھا جہاں خصوصی کلائنٹس اور میڈیا کے لیے نئے کلیکشنز کی نمائش کی جاتی تھی. اس منزل پر بھی بڑی کھڑکیاں تھیں لیکن گلاس والز کی بجائے زیادہ تر اسٹریٹجک انداز میں جو باہر کے نظاروں کو فریم کرتی تھی. کچھ حصوں میں بالکنیاں اور ٹیرس بھی تھے جن پر نشست کا اہتمام تھا. مینار کا لوگو نہایت سادہ، خوبصورت اور یاد رہ جانے والا تھا. یہ ایک تجریحی نشان جو ایم کو ایک مینار اور روشنی کی کرن کی شکل میں پیش کر رہا تھا. لوگو کا رنگ عموماً گہرا کانسی تھا جو تھا عمارت پر چمک رہا تھا. لوگو عمارت کے داخلی دروازے کے اوپر نمایاں طور پر نصب تھا اور وہ دوسری منزل کی بڑی دیوار پر بھی جہاں سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا. رات کے اس وقت اس لوگو کو نرم
پس پردہ روشنی بیک لسٹ سے روشن کیا جاتا تھا۔ عمارت کے اطراف میں کم اونچائی والے سدا بہار پودے اور چند منتخب درخت تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ داخلے کی طرف جانے والا راستہ صاف ستھرا اور وسیع تھا، جس پر شاید ہلکے رنگ کی ٹائلیں استعمال کی گئی تھی۔ مینار کی عمارت لاہور کے فیشن منظر نامے پر ایک پروکار، جدید اور تخلیقی مرکز کے طور پر اپنی شناخت کرواتی تھی۔ یہ عمارت محض اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں بلکہ خود ایک آرٹ کا نمونہ تھی، جو اندر تخلیق ہونے والے فن کا بیرونی عکس پیش کرتی تھی۔ اس کی واضح قطع میں نفاست، جدت اور ایک گہری سوچ جھلکتی تھی، جو مینار برانڈ کے فلسفے، اعلیٰ معیار، بے مثال ڈیزائنز اور لازوال خوبصورتی کی عکاسی کرتی تھی۔ فجر نے ہمیشہ کی طرح مینار کی اس عمارت کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر اس کی وہ دنیا تھی جو اس نے پچھلے تقریباً 2.5 سالوں میں کھڑی کی تھی۔ اس کی انتھک کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ تھی یہ عمارت۔ صرف اسی کی ہی نہیں، صفدر کی بھی۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اس نے یہ عمارت کیسے کھڑی کی تھی؟ فجر کا خواب آنکھوں میں چمک رہا تھا، ایک ایسا برانڈ جو پاکستان کے بھرپور ٹیکسٹائل ورثے کو جدید ڈیزائن اور کہانی سنانے کی صلاحیت کے ساتھ جوڑے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس ویژن تھا۔ مینار کو صرف کپڑوں کا نام نہیں بلکہ فن اور معیار اور انفرادیت کی علامت بنانا تھا۔ وہ فیشن میں اپنا نام کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی سنیما اور ٹیلی ویژن کو ایسے کاسٹیومز دینا چاہتی تھی جو کرداروں کو زندہ کر دے۔ اس نے مینار کا پورا منصوبہ صفدر اور اس کے باپ کے سامنے رکھا۔ مسٹر حسین جانتے تھے کہ وہ لڑکی ضرور کچھ نہ کچھ کر لے گی، اور پھر انہوں نے منظوری دے دی اور یوں مینار کا آغاز ہوا۔ وہ زمین جو اس کے نام تھی، اس پر مینار کی بنیاد رکھی تھی، اور تب انہوں نے لاہور کے ایک درمیانے درجے کے کمرشل ایریا میں ایک چھوٹے سے آفس میں مینار کی سلطنت کا آغاز کیا۔ یہ جگہ بیک وقت ہیڈ آفس، ڈیزائن اسٹوڈیو اور ورکشاپ کے طور پر کام کرنے لگی تھی۔ یہاں نہ کوئی فینسی فرنیچر تھا، نہ بہت بڑا عملہ، صرف فجر اور صفدر، ایک پرجوش گرافک ڈیزائنر نے جس برانڈ کی بسرا شناخت پر کام شروع کیا، وہ سب سے اہم ایک بزرگ اور نہایت قابل ماسٹر کٹر، جو فجر کے خاکوں کو حقیقت میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج ایک قابل اعتماد ٹیکسٹائل وینڈر کی تلاش تھی، جو ایک نئے برانڈ کے چھوٹے آرڈرز پر بھی توجہ دے اور فجر کے مخصوص ڈیزائن کے مطابق کپڑا تیار کر سکے۔ لاہور اور فیصل آباد کے کئی چکر لگے، فیکٹری مالکان سے ملاقاتیں، جنہوں نے اکثر بڑے آرڈرز نہ ہونے کی وجہ سے ہچکچاہٹ دکھائی، کبھی بہت زیادہ قیمت طلب کی۔ مسٹر حسین ان کے پیچھے کھڑے ضرور تھے، لیکن انہوں نے صفدر اور فجر کو اکیلے کام کرنے دیا تاکہ وہ خود جوخم اٹھا سکیں۔ مہینوں کی تلاش اور مایوسی کے بعد انہیں آخرکار ایک ٹیکسٹائل یونٹ ملا جو نسبتاً نیا تھا اور نئے آئیڈیاز کے لیے تیار کیا تھا۔ مینار کا پہلا وینڈر بنا تھا۔ وینڈر کے ساتھ ابتدائی معاہدے طے پانا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اب خام مال میں فراہمی کا ایک ذریعہ موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ فجر نے اپنی انڈسٹری کے رابطے فعال کیے۔ وہ نوجوان فلم سازوں اور ڈرامہ پروڈیوسرز سے ملی جو اس سے خود رابطہ کر رہے تھے۔ انہیں اپنے ویژن اور کاسٹیومز ڈیزائننگ کی مہارت کے بارے میں بتایا۔ ابتدا میں انہیں چھوٹے پروجیکٹس ملے، ایک میوزک ویڈیو کے لیے کاسٹیومز۔ یہ کام بجٹ کے لحاظ میں محدود تھے، مگر ان کے پورٹ فولیو اور نام بنانے کے لیے ضروری تھے۔ پہلے سال ستمبر میں مینار کا پہلا ریڈی ٹو ویئر کلیکشن لانچ کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا کیسپول کلیکشن تھا جس میں صرف چند ڈیزائن شامل تھے۔ انہیں بنیادی طور پر ایک آن لائن سٹورز کے ذریعے فروخت کیا گیا تھا۔ اسی دوران انہیں ایک نسبتاً بڑے ٹی وی ڈرامے کے لیے کاسٹیومز ڈیزائن کرنے کا موقع ملا۔ یہ کام ایک ساتھ چل رہے تھے۔ فجر دن رات محنت کر رہی تھی، کبھی وینڈر کے ساتھ کپڑے کی معیار پر بحث کرتے ہوئے، کبھی ماسٹر کٹر کے ساتھ فٹنگز دیکھتے ہوئے، اور کبھی ڈرامے کی سیٹ پر کاسٹیومز کو حتمی شکل دیتے ہوئے۔ وہ مینار کو لے کر جنونی تھی۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح کام کرتی تھی۔ سال کے آخر تک مینار نے ابتدائی طور پر مارکیٹ میں قدم جما لیا تھا۔ ان کے ریڈی ٹو ویئر کو ان منفرد ڈیزائن اور کپڑے کے معیار کی وجہ سے پہچانا جانے لگا تھا، اور ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ان کے کام کو سراہا گیا تھا۔ ٹیم تھوڑی بڑھ گئی تھی، اب چند اور کاریگر شامل تھے، ایک اور اسسٹنٹ جو سوشل میڈیا اور کسٹمر انکوائری سنبھالتا تھا۔ وہ چھوٹا دفتر ہی ان کا سب کا مرکز تھا۔ دوسرے سال ان کا قدم مزید مضبوط ہوا۔ پہلے سال کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ مینار کو دوسرے ٹی وی ڈرامے اور ایک فیچر فلم
میں ایک اہم کردار کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کرنے کا بڑا پروجیکٹ ملا۔ یہ مالی اور برانڈ پہچان کے لحاظ سے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ فلمی دنیا کی ضروریات ریڈی ٹو ویئر سے بہت مختلف تھیں۔ یہاں تفصیل، تحقیق اور وقت پر کام کی فراہمی سب سے اہم تھی۔ فجر نے کاسٹیوم ڈویژن کے لیے ایک چھوٹا سا مخصوص عملہ رکھا جو صرف اس کام پر فوکس کرتا تھا۔ ریڈی ٹو ویئر کے محاذ پہ مینار نے اپنے دوسرے اور تیسرے کلیکشن لانچ کے لیے پہلے کلیکشن سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر ڈیزائنرز اور فٹنگرز فٹنگرز کو بہتر بنایا تھا فٹنگز کو بہتر بنایا تھا سوری انہوں نے اپنی آن لائن موجودگی کو مضبوط کیا تھا اور چند ملٹی برانڈ سٹورز پر اپنا مال رکھنا شروع کیا تھا۔ مینار کی عمارت مکمل ہوئی تو ان کا برانڈ باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ یہ مین آفس اور ڈیزائن اسٹوڈیو کہلاتا تھا۔ یہی تمام اہم فیصلے ہوتے تھے، نئے ڈیزائنز بنتے تھے اور وینڈر کے ساتھ رابطے کا انتظام ہوتا تھا۔ فجر کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا تھا۔ یہ مینار ہیڈ آفس تھا، اگرچہ ان کی اپنی فیکٹری نہیں تھی، لیکن وینڈر کے کپڑے کی وصولی، اس کی کوالٹی چیکنگ اور پھر اسے ورک شاپ تک پہنچانے کا کام ایک منظم طریقے سے ہونے لگا تھا۔ وینڈر کے ساتھ ہفتہ وار یا 15 روز میٹنگز معمول بن گئی تھی۔ ہاشمی ٹیکسٹائل کے مسٹر ہاشمی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ سلائی اور تیار کرنے کا کام اب بھی ماسٹر کٹر اور کاریگروں کی ٹیم کر رہی تھی، جو اب تعداد میں کچھ زیادہ تھے۔ دوسرے سال کے وسط مینار کے ریڈی ٹو ویئر ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی اور ان کے فلمی کاسٹیومز کو بھی انڈسٹری میں سراہا جانے لگا۔ انہیں بڑے فیشن میگزینز میں جگہ ملنا شروع ہو گئی۔ ان کا نام مینار کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ سال کے آخر تک، صرف 2 سال کی مدت میں، فجر نے مینار کو ایک خواب سے ایک فعال اور قابل ذکر برانڈ میں تبدیل کر دیا۔ ان کے پاس ایک واضح برانڈ شناخت تھی، ایک قابل اعتماد اگرچہ ابھی بھی واحد بنیادی وینڈر کے ساتھ پیداواری تعلق قائم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس ریڈی ٹو ویئر کئی کامیاب کلیکشنز تھے۔ انہوں نے پاکستانی فلم اور ڈرامائی انڈسٹری میں بطور کاسٹیوم ڈیزائنر ایک مضبوط قدم جما لیا تھا۔ ان کے پاس ایک چھوٹی مگر باصلاحیت محنتی ٹیم تھی۔ ان کے آپریشنز، ڈیزائنز، وینڈر کو آرڈرنیشن، پروڈکشن ایک چھوٹے پیمانے پر صحیح مگر منظم ہو چکے تھے۔ انہوں نے آن لائن اور کچھ آؤٹ لیٹ کی موجودگی قائم کر لی تھی۔ 2 سال میں مینار کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ابھی بڑا برانڈ نہیں تھا، اس کے اپنے آؤٹ لیٹس گنے چنے تھے اور وینڈر پر انحصار ایک مسلسل چیلنج تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مارکیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے، وہ ترقی کر سکتا ہے۔ فجر نے ناممکن کو ممکن بنایا تھا اور صفدر نے پوری مدد کی تھی۔ اسے ایک مارکیٹ میں جہاں بڑے نام سے پہلے سے موجود تھے، انہوں نے صرف 26 مہینوں میں اپنے برانڈ کو ایک نئی پہچان دی تھی۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو بس آغاز تھا۔ وہ مینار اب اگلی منزلوں کو سمیٹنے کے لیے تیار کھڑا تھا، کیونکہ پچھلے 4 مہینوں میں مینار کی پوری عمارت ملازموں سے بھر گئی تھی۔ انہیں نئے پروجیکٹس مل رہے تھے، کامیاب ڈیزائنر وہاں موجود تھے، کسٹمر آپریشن کی پوری ٹیم موجود تھی۔ 2.5 سال کے بعد اس عرصے میں انہوں نے اپنی سلطنت کھڑی کر لی تھی اور اب راج کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہال کی جانب، جہاں فجر مینار میں راج کرتی تھی۔ انٹرویو کا ویٹنگ ایریا ایک اداس خاموشی اوڑے ہوئے تھا۔ کرسیوں پر بیٹھی تقریباً 15-20 لڑکیوں کے چہروں پر گھنٹوں کے انتظار میں تھکن، بے چینی اور ایک مہم سی امید کا امتزاج تھا۔ فائلیں ہاتھوں میں تھامے ہر کوئی اپنی باری کا منتظر تھا۔ ان کی آنکھوں میں نوکری کا حصول محض ایک کیریئر کا آغاز نہیں تھا، یہ خاندان کی بقا، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسوں اور بوڑھے والدین کے علاج اور سر پر لٹکتی ذمہ داریوں کی نجات کی ایک کرن تھی۔ اچانک ایچ آر سارا دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بس ایک روٹین کی بے حسی تھی۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بغیر کسی تمہید کے چند الفاظ کہے جو حال میں بجلی بن کر گرے۔ آپ سب جا سکتی ہیں، فی الحال کسی کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا۔ حال میں جیسے ایک لمحے کو وقت تھم گیا تھا، پھر اچانک ایک اجتماعی احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹھی ہوئی لڑکیاں تقریباً اچھل پڑیں۔ 2 گھنٹے یوں ہی ضائع ہو گئے، دھکے کھا کر یہاں تک پہنچنا اور جواب میں صرف یہ 2 ٹوک جملہ، کیا مطلب جا سکتی ہے؟ ایک لڑکی جواب تک بالکل خاموش، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، بفر کر بولی، ہم پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ 2 گھنٹے ہمارا وقت نہیں ہے کیا؟ دوسری لڑکی اس سے بھی ایک قدم آگے تھی۔ اس کی آواز میں سیدھی چوٹ تھی۔ بنا بتائے کہ سلیکشن کرنی بھی تھی یا نہیں بلایا۔ یہ مذاق ہے، ہم کرایہ لگا کر سب کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ شور بڑھتا گیا، مایوسی غصے میں بدل رہی تھی، باتوں میں تیزی آ گئی۔ ایسے ہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں یہ لوگ، ٹائم پاس چل رہا ہے یہاں۔ اسی ہنگامے میں انٹرویو رومز کا دروازہ کھلا اور فجر نمودار ہوئی۔ آج فائنل انٹرویوز تھے۔ یہ جتنی لڑکیاں ہال میں بیٹھی تھی، سب پہلا انٹرویو پاس کر چکی تھی۔ ایچ آر سارا پچھلے 2 سال سے مینار میں کام کر رہی تھی، مگر اب اس کی شادی تھی، اسے جانا تھا اور وہ جانے سے پہلے اس کی سیٹ فل کرنا لازمی تھا۔
کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز کڑک دار جبکہ چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک گہری پرکھتی ہوئی سرد مہری۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اس کی نظریں مجمع پر جم گئی۔ شور آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا لیکن چہروں پر ناراضی برقرار تھی۔ ہاں یہی میڈم تھی جس نے ان کا انٹرویو لیا تھا، وہ انہیں کیسے ریجیکٹ کر سکتی ہیں؟ آخر ہے کون وہ؟ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے بنا کسی وجہ کے، ہمیں بلا وجہ 2 گھنٹے انتظار کروایا گیا، کیوں؟ ایک لڑکی آگے بڑھتے بولی۔ فجر نے ایک بھویں اچکائی۔ اور آپ کیا توقع کر رہی تھی کہ یہاں آتے ہی آپ کو نوکری مل جائے گی؟ 2 گھنٹے کا انتظار برداشت نہیں ہو آپ سے؟ جب سیلری لیٹ ہونے پر ملازم آپ کا سر پھاڑنے آ جائیں گے تب کیسے ہینڈل کریں گی آپ؟ اس کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ ہال میں کھڑی لڑکیوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے سامنے ہی سادہ سی لیکن پروکار فجر مراج پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ کم از کم وجہ تو بتائی جائے۔ دوسری لڑکی بولی، ہماری قابلیت، ہمارا تجربہ، کچھ تو دیکھا جاتا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی جیسے یہ بحث اس کے وقت کا ضیاع ہو۔ اس کی آواز میں اب ایک زہر گھلنے لگا تھا۔ وجہ، مجھے ایسی ایچ آر چاہیے جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہو، نہ کہ وہ جو یہاں آ کر اپنی ضرورتوں کا رونا روئے اور کہے کہ اسے نوکری کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے کسی نے جلتی پر تیل چھڑک گیا ہو، اور ایک وہ لڑکی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تڑپ کر بولی، آپ کو پتا بھی ہے مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ان کی پہچان کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انہیں اپنے گھر والوں کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ ہماری کہانی نوکری سے شروع نہیں ہوتی، ہماری کہانی تو گھر کے چولہے اور فاقوس کے ڈر سے شروع ہوتی ہے۔ فجر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا لیکن الفاظ نے ایک تیکھا بنا کیا، تو جو ضرورت کے مارے ہیں وہ یہی روتے ہیں۔ مجھے رونا سننے کے لیے لوگ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو اپنی شناخت خود بنائے۔ ایک اور لڑکی جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا آگے آئی۔ شناخت؟ کیسے بنائے شناخت؟ صبح 8 گھنٹے کی نوکری، واپسی پر گھر کا کام، پہچان کیسے بنائے ہم؟ جس دن تنخواہ آتی ہے آدھی سے سودا سلف لے کر جاتے ہیں، آدھی سے دوائیاں۔ وہ تقریباً چیخی۔ پہچان بنانے کے لیے وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، وہ کہاں سے لائیں ہم؟ جس تنخواہ سے پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے، اس سے پہچان خریدیں؟ فجر نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظریں جیسے روح کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا، ویسا ہی سرد، مگر اس کی ایک ایسی کاٹ تھی جو کمرے میں ہر چیز کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی، جب سودا سلف کا تھیلا لو تو ایک بیگ اپنے لیے لے لو، جب ماں باپ کی دوائیاں لو تو ایک کیلشیم کی ڈبی اپنے لیے اٹھاؤ۔ اپنے ماں باپ کو یاد رکھو مگر اپنی ذات کے مرکز کو مت بھولو۔ لڑکیوں کے چہرے سفید پڑنے لگے۔ یہ ان کی روزمرہ کی کڑوی حقیقت تھی جو اتنی بے رحمی سے بیان کی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھے۔ خاموشی کا ایک لمحہ آیا جسے ایک اور لڑکی نے توڑا۔ کیسے خود کا خیال رکھیں؟ ہم پیسے جوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کل کو ماں باپ مر گئے تو کفن کون پہنائے گا۔ فجر کے چہرے پر ایک لمحے کو ایک گہری پرسرار مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ اس کی اگلی بات سب سے زیادہ چبھنے والی تھی۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا، اس کے دونوں بازو سینے پر بندھے تھے۔ تو پھر سنو، جب ایک کفن خریدو تو ایک چادر اپنے لیے بھی خریدو، کیونکہ تم اپنے لیے کفن نہیں خرید سکتی۔ تم زندہ ہو اور جب تک زندہ ہو اپنی چادر، اپنا مان خود خرید نہ سکو۔ کوئی تمہیں ڈھانپنے نہیں آئے گا۔ اس کے آخری الفاظ ہال میں دیر تک گونجے تھے۔ فجر نے چہرے پر وہی سرد پتھرائی ہوئی بے حسی تھی۔ لڑکیوں کے چہرے پر سے سارا رنگ اڑ چکا تھا، غصہ، مایوسی، درد، سب کچھ جم کر رہ گیا تھا۔ ہال میں ایک مکمل خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو 1000 چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ یہ خاموشی صرف انٹرویو کے اختتام کی نہیں، یہ ان کی مجبوریوں، ان کے خوابوں کی موت اور معاشرے کی اس تلخ حقیقت کے سامنے سرنگوں ہونے کی خاموشی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ تمہاری ضرورتیں تمہاری پہچان نہیں بن سکتی، تم خود کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ فجر ان کے سامنے ایک دیو کا آمد سرد حقیقت بن کر کھڑی تھی، جس کے الفاظ کانوں میں سیسا انڈیل رہے تھے، وہ دلوں میں ایک نہ بجھنے والی آگ لگا رہے تھے۔ آپ لوگ ضرورت کی بات کرتی ہیں، ہاں ضرورت ایک حقیقت ہے، پیٹ پالنا، گھر چلانا، یہ ضروری ہے، لیکن کیا زندگی صرف ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے؟ اس نے سوال پوچھا لیکن جواب کے منتظر نہیں تھے۔ کیا انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بس کمائے اور کھائے، بل بھرے اور سو جائے؟ اس کی نظریں ایک ایک لڑکی پر ٹھہری تھی۔ مجھے ایسے چہرے نہیں چاہیے جن پر صرف مجبوری لکھی ہو، مجھے وہ آنکھیں چاہیے جن میں چمک ہو، کچھ کر دکھانے کی، کچھ بننے کی۔ وہ چند قدم چلی، ویٹنگ ایریا میں ایک چکر لگایا جیسے کسی کمرہ عدالت میں جج شواہد کا جائزہ لے رہا ہو۔ نوکری پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتی، میرے لیے اور یہاں اس ادارے کے لیے ایک موقع ہے جو خود کو ثابت کرنے کا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا، ایک سیڑھی جس پر چڑھ کر آپ وہاں پہنچ سکتی ہیں جہاں صرف آپ کی محنت اور آپ کا ہنر آپ کی پہچان بنے، نہ کہ آپ کا خاندانی پس منظر یا آپ کے باپ کی حیثیت نے اپنی بات جاری رکھی۔
اس کا لہجہ اب ایک استاد جیسا تھا جو تلخ سبق دے رہا تھا۔ جو لڑکی صرف پیسے کے لیے نوکری کرے گی وہ کبھی دل سے کام نہیں کرے گی، وہ صرف گھنٹے پورے کرے گی، مسائل آئیں گے تو ہمت ہار جائے گی، اسے تھوڑی اور مشکل کام دو تو بھاگ جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد صرف مہینے کے آخر میں آنے والی پرچی ہے۔ اس کے لیے کام صرف ایک بوجھ ہے۔ وہ لڑکیوں کے سامنے آ کر رکی، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو کام کو بوجھ نہیں چیلنج سمجھے، جو صرف تنخواہ کا عدد نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ آج کیا نیا سیکھنے جا رہی ہے، جو یہاں سے نکلے تو اس کے پاس صرف سیلری اکاؤنٹ میں اضافہ نہ ہو بلکہ اس کی سی وی میں ایک مضبوط حوالہ شامل ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے ان سب کا جائزہ لیا۔ جب آپ صرف اپنی ضرورتیں لے کر کسی دروازے پر جاتی ہیں نا تو آپ کمزور نظر آتی ہیں، آپ کی حیثیت ایک بھکاری جیسی ہو جاتی ہے، خواہ آپ کتنی ہی پڑھی لکھی ہوں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی آواز اب زیادہ سرد اور پرعزم تھی۔ لیکن جب آپ یہ سب سوچ کر جاتی ہیں کہ اس سیٹ کو میری ضرورت ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں التجا نہیں اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نوکری مانگتی نہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں۔ میں انہی لڑکیوں کی تلاش میں ہوں، اس نے حتمی انداز میں کہا، وہ جن کے لیے نوکری صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے اپنی ذات کو منوانے کا۔ وہ جو مڈل کلاس کی مشکلات میں پھنس کر ہمت ہارنے کے بجائے ان مشکلات کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ وہ جو کل کو اپنا نام خود بنانا چاہتی ہے۔ فجر ایک لمحہ رکی جیسے اس بات کا اثر دیکھنے کے لیے۔ اب جاؤ اور جا کر خود کو تیار کرو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے تب آ جانا، مینار کے دروازے کھلے ہیں۔ اس نے ایک سرسری سی نظر سب پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے علاوہ سب ملازم جو بت بن کر اس کی باتیں سن رہے تھے، ان سب میں جان پڑ چکی تھی۔ وہ سب اپنے اپنے راستے ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ ایک تجسس بھری آواز اتری۔ وہ رک گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہاں کھڑی شاید ہی کوئی لڑکی مینار کے بارے میں پوری تحقیق کر کے آئی ہو، شاید ہی کوئی سے پہچانتی ہوگی، ورنہ وہ سب اپنی مجبوریاں لے وہاں آئی تھی۔ میں فجر معراج ہوں اور میں یہاں راج کرتی ہوں۔ آواز بھر آئی اور گونج گئی، آواز ابھری اور گونج گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ ہال پر سایہ سکتا ٹوٹ گیا۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے ہال سے باہر نکلنے لگی۔ آج انہیں نوکری نہیں ملی تھی لیکن کچھ اور تھا جو مل گیا تھا، وہ تھا عزم، اپنی ذات پہچاننے کا عزم۔ کیا ہم لڑکیاں پر فریب خیال رکھنے والی یعنی ڈیلیوشنل ہوتی ہیں؟ یہ سوال دلچسپ بھی ہے اور قدرے مشکل بھی۔ ڈیلیوشنل کا لفظ سنتے ہی اکثر ایک منفی تاثر ابھرتا ہے، جیسے کوئی حقیقت سے دور ہو۔ لیکن اگر ہم اسے لڑکیوں کے خوابوں اور ان کی دنیا کے پس منظر میں دیکھیں تو شاید یہ خوابوں میں گم رہنا یا حقیقت سے بڑھ کر سوچنا کا ایک روپ ہے۔ اور کیا یہ خواب دیکھنا، ایک حد سے بڑی ہوئی امید رکھنا، بذات خود خوبصورت نہیں؟ لڑکیاں ہاں، شاید ہم لڑکیاں اکثر دل میں ایک ایسی دنیا بسائے رکھتی ہیں جو باہر کی دنیا سے کہیں زیادہ روشن اور حسین ہوتی ہے۔ ہمارے خواب رنگین تتلیوں جیسے ہوتے ہیں جو کبھی پھولوں پر بیٹھتے ہیں، کبھی آسمان کی وسطوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ لیتی ہیں اور بظاہر ناممکن چیزوں پر یقین کر لیتی ہے۔ کیا یہ مصیبت ہے؟ کیا یہ خود فریبی ہے؟ یا یہ صرف ہمارے دل کی وہ پکار ہے جو دنیا کی سختیوں کو خاطر میں نہیں لاتی؟ ہمارے خواب صرف سندر لباس یا شہزادے نہیں ہوتے۔ ہمارے خوابوں میں خود مختاری ہوتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، دنیا میں اپنی پہچان بنانا ہوتی ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ صرف ہم مضبوط ہوں گی، ہم کامیاب ہوں گے، ہم محبت کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنے فیصلوں کے مالک بھی۔ ان خوابوں کی بنیاد اکثر کتابوں میں پڑھی کہانیوں، فلموں میں دیکھے کرداروں یا دل کے نہا خانوں میں چھپی خواہشات پر ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ کبھی کبھی یہ خواب حقیقت کی کڑوی زمین سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہی سے درد کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وہ تتلیاں حقیقت کی دیواروں سے ٹکرا جاتی ہیں، جب وہ رنگین غبارے پنکچر ہوتے ہیں تو دل میں ایک گہرا خلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ درد سے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا نہیں ہوتا، یہ درد توقعات کا بھی ہوتا ہے جو دنیا ہم سے رکھتی ہے، اور ان پابندیوں کا بھی جو ہم پر لگائی جاتی ہے۔ یہ درد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہماری آواز دبا دی جاتی ہے، جب ہمارے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، جب ہمارے خوابوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا درد اکثر خاموش ہو جاتا ہے، یہ آنسوں میں بہتا ہے جو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں، یہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جو دنیا کے سامنے سجی رہتی ہے۔ یہ دل درد کے اندر ایک بوجھ بن کر رہتا ہے جو کبھی بھی سانس لینا بھی دشوار کر دیتا ہے، لیکن اس درد میں بھی ایک عجیب خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ درد ہمیں مضبوط بناتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گر کر کیسے اٹھنا ہے، یہ ہمیں اپنے خوابوں سے زیادہ شدت سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ شاید ہم لڑکیاں ڈیلیوشنل ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارا ڈیلیوژن ہوتا ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ ہمارے خوابوں کی وہ روشنی ہے جو درد سے اندھیروں میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ہمارے خواب اور ہمارا درد، یہ دونوں ہماری شخصیت کے ملازم و ملزم حصے ہیں۔ یہ ہمیں وہ بناتے ہیں جو ہم ہیں، اور شاید اسی میں ہماری اصل خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔ وہ خوبصورتی جو صرف خوبصورت چہرے یا لباس میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں خوابوں کی پرواز اور درد کی سچائی میں بستی ہے۔ تو ہاں، شاید ہم ڈیلیوژنل ہوتی ہیں،
لیکن یہ ایک ایسا ڈیلیوژن ہے جس کے بغیر زندگی بے رنگ ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ دنیا ہے جو باہر کی دنیا کو سہنے کی ہمت دیتی ہے، اور اس ہمت میں، اس خواب دیکھنے کی ضد میں اور اس درد کو سہنے کے حوصلے میں ایک لازوال حسن ہے۔ دائز پر کھڑی لڑکی نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کر دی اور ہال میں بیٹھی عوام میں نے تالیاں پیٹی۔ فلک وہاں نہیں تھی۔ ہاں، اس کتاب کے مصنفہ وہاں نہیں تھے۔ وہ آن لائن دیکھ رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں اس کی کتاب لانچ کی جا رہی تھی۔ کتاب کا نام پرفریب تھا اور اس کی دوسری کتاب کا انتصاب بھی وہی تھا، محبت کے نام۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ بے رحم حقیقت کا پردہ فاش کر رہے تھے۔ اس نے 2.5 سال کڑی محنت کی۔ اس کی یہ کتاب اب تک کے صلاحیتوں کا نچوڑ تھی۔ اب دیکھنا تھا کہ اس کتاب کو کیسا رسپانس ملنے والا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ مینار کے وسیع دفتر میں دن کی بھر کی گہما گہمی اب قدرے تھم گئی تھی۔ کانچ کی بڑی کھڑکیوں سے باہر شہر کی روشنیاں ٹمٹمانا شروع ہو گئی تھیں۔ دفتر کا اندرونی حصہ، سجیلا فرنیچر، دیواروں پر آویزہ برانڈ کی پہچان بنتے ڈیزائن اور آرٹ پیسز، سب کچھ اس بات کا گواہ تھا کہ مینار اب ایک کامیاب اور مستحکم برانڈ بن چکا تھا۔ فجر اپنے دفتر کے اندرونی حصے میں جو ایک نیم گول صوفے کو اور کافی ٹیبل پر مشتمل تھا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک آرام دہ کرسی پر صفدر بیٹھا تھا جس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی جو کسی اندرونی سوچ یا بے چینی کا پرتا دے رہی تھی۔ دن بھر کی میٹنگز اور کام کی تھکن ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد جسے صرف باہر کی ٹریفک کا شور توڑ رہا تھا، صفدر نے کافی کا گھونٹ لیا اور بات کا آغاز کیا۔ مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے ہم ہاشمی ٹیکسٹائلز کے آگے بڑھیں۔ وہ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجا کر بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا اور مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا، آگے بڑھیں کیا مطلب؟ وہ تو ہمارے بہترین وینڈر ہیں، 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ بول جی ہاں مجھے پتا ہے اور انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب مارکیٹ کے بڑے ناموں سے کپڑا اٹھانا چاہیے۔ منار اب ایک جانا پہچانا برانڈ ہے۔ ہماری کریڈیبلٹی، ہم بہتر ڈیلز، بہتر کوالٹی اور زیادہ ویرائٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بات واضح کی۔ زیادہ ویرائٹی؟ ہاشمی ہمیں ہر طرح کا کپڑا فراہم کر رہا ہے جو ہمیں چاہیے، کوالٹی بھی اچھی ہے اور سب سے اہم بات وہ ریلائبل ہے۔ ہمیں جانتی ہیں، ہماری ضرورتیں سمجھتے ہیں، ڈیڈ لائنز پوری کرتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ریلائبلٹی اپنی جگہ، لیکن بزنس میں ہمیں مسلسل بہتری اور ترقی کے مواقع دیکھنے چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہاشمی ہمیں مارکیٹ کی سب سے بہترین قیمت اور کوالٹی دے رہے ہیں؟ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بڑے سپلائرز کو ٹینڈر جاری کر سکیں، اس نے کوٹیشنز منگوا سکیں، ان کی فیکٹریاں وزٹ کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ہاں، پچھلے 2.5 سالوں میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا، مگر فجر یوں ہی اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ نئے وینڈر کے ساتھ سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ ان سب کے پروسیسز، کوالٹی کنٹرول، ڈیلیوری ٹائم فریم، سب کچھ مختلف ہوگا۔ اگر یہ ایک بھی گھیپ خراب نکل آئی یا ڈیلیوری میں تاخیر ہوئی تو ہمارا سارا پروڈکشن شیڈیول اور برانڈ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ قدرے فکر مندی سے بولی، یہ تو بزنس رسک ہے، ہم پراپر ایویلویشنز کر سکتے ہیں۔ اس کے پچھلے کلائنٹس سے ریفرنس لے سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے آرڈرز شروع کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس ڈر سے کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ ہم ایک ہی جگہ جمے رہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک ہی وینڈر پر مکمل انحصار کرنا بھی تو رسکی ہے۔ اگر کل کو ہاشمی خود کسی مشکل میں آ جائیں تو گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے آگے کو جھکا، جبکہ فجر اس کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے پتا ہے صفدر، لیکن ہاشمی نے ہمارا سب ساتھ تب دیا ہے جب ہم اتنے بڑے برانڈ نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہے۔ مجھے یہ سوچ کر عجیب لگ رہا ہے کہ ہم اس رشتے کو صرف اس لیے ختم کر دیں گے کہ شاید ہمیں کہیں اور سے تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ یہ صرف تھوڑا سا زیادہ فائدہ کی بات نہیں، ہمارے برانڈ کے مستقبل کی بات ہے۔ بڑے سپلائرز کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ فیبرکس ہوتے ہیں، وہ ہمیں انوویشن میں مدد کر سکتے ہیں، اور ٹینڈر پروسیس شفافیت لائے گا۔ ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں بہترین ممکنہ ڈیل مل رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن اس کام میں کھپاہٹ بہت تھی۔ شفافیت اچھی بات ہے، لیکن ہاشمی نے ہمارے ساتھ شفافیت برتی ہے۔ ان کے ریٹ مارکیٹ کے مطابق ہیں اور ان کی کوالٹی ہمیشہ ہماری توقعات پر پورا اتری ہے۔ کیا واقعی اس وقت جب مینار اتنا اچھا کر رہا ہے، ہمیں اس اہم سپلائی چین کو چھیڑنے کی ضرورت ہے؟
وہ اس کی بات کو یوں ہی ٹال نہیں سکتی تھی۔ صفدر نے گہرے سانس لی۔ مجھے لگتا ہے ضرورت ہے، یہ ترقی کا اگلا قدم ہے، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاشمی اچھے ہیں لیکن شاید بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور شاید خرابی کی بھی۔ مجھے ابھی بھی شدید تحفظات ہیں۔ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ وہ الجھ گئی۔ فی الوقت وہ اس میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں کم از کم تحقیق شروع کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں دیکھیں کون سے بڑے نام ہیں، ان کی کیا آفرز ہیں۔ بغیر دیکھے تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ فجر نے کافی کا چگامک ٹھنڈا ہو چکا مگ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تذب بذب صاف نظر آ رہا تھا۔ صفدر اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا منتظر۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ باہر شہر کی روشنیاں اب زیادہ واضح ہو چکی تھیں، مینار کی کامیابی کی روشنیاں، جن کے انحصار کہیں نہ کہیں اس کپڑے پر بھی تھا جو ہاشمی ٹیکسٹائل فراہم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ریسرچ کر لو، دیکھو کون سپلائرز ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا بغور جائزہ لینا ہوگا، کوئی جلد بازی نہیں۔ وہ بزنس پارٹنرز تھے اور انہیں ایک دوسرے کے اہم نکات پر توجہ دینی تھی۔ بالکل، بغور جائزہ لیں گے۔ اس نے مسکرا کر کرسی کی پشت ٹکا لی، یوں جیسے کوئی بڑا معاذ سر کر لیا ہو۔ فجر گود میں رکھے میگزین پر دوبارہ چھپ گئی۔ خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی، لیکن اب یہ پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی بڑے فیصلے کا بوجھ دونوں کے کندھوں پر آن پڑا ہو۔ تم آ رہی ہو نا کل؟ اس خاموشی جو پھر سے صفدر نے توڑا۔ کل؟ فجر نے بنا سر اٹھائے پوچھا۔ بھول گئی؟ روحی کی سالگرہ ہے۔ اس نے یاد دہانی کرائی۔ او ہاں، اسے جیسے یاد آیا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ ابھی تک اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صفدر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ فجر نے تھک کر صوفے کی پشت ٹکا لی۔ صفدر نے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ اچھا تھا، مگر اس پر کام بہت کرنا پڑتا تھا۔ پتہ نہیں نئے وینڈر سے ان کی اچھی بن پاتی تھی یا نہیں۔ یہ رئیس کا آفس تھا، اونچی چھتیں، ایک دیوار پر لگی بڑی سی کھڑکی جس کے شہر کا وسیع منظر دکھائی دے رہا تھا، جدید فرنیچر، نفیس سجاوٹ اور ہر چیز ایک منظم انداز میں موجود تھی۔ ملکہ معلوم کا تاج جس کے ساتھ کھڑا فجر کا نائٹ میئر آج بھی اپنی جگہ پر تھے۔ رئیس کے بھاری بھرکم میز پر 2 لیپ ٹاپ کھلے ہوئے تھے۔ رئیس اپنی مخصوص آرام دہ مگر بااختیار نشست پر بیٹھا تھا۔ عمر 41 سال اور 10 ماہ، مگر شخصیت پہلے سے زیادہ فٹ اور روبدار لگ رہی تھی۔ کن پٹی کے قریب وہ چمکتے گرے بال اب کہیں کہیں داڑھی اور سر میں بھی تھے۔ جسم پہلے سے پتلا اور پھر پھرتیلا لگ رہا تھا۔ بال پہلے سے گھنے اور سائیڈ پارٹ ہیئر سٹائل اب بدل گیا تھا۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے اور داڑھی اب شارٹ باکسڈ سٹائل میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقش مزید واضح اور تیکھے لگ رہے تھے۔ چہرے پر کہیں کوئی شکن کہیں جھری نہیں تھی، شفاف گندمی رنگت جس پر جچ رہی تھی۔ ڈریس شرٹ کے اوپری بٹن کھلے تھے، جس سے اس کی صاف لمبی گردن واضح تھی۔ اس کے بازو کی نسیں ورک آؤٹ سے پھولی ہوئی تھیں، مگر زیادہ نہیں۔ وہ اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر کسی سنجیدہ چیز میں مگن تھا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا، مگر چہرے پر ہلکا سا تناؤ بھی تھا۔ مراد رئیس کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا۔ اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی، البتہ اس کے بال سیاہ تھے، زیادہ سرمئی بھی تھے۔ وہ ایک عام دفتری لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے والے لیپ ٹاپ پر ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کھلی تھی، جس پر تحائف کی مختلف تصاویر نظر آ رہی تھی۔ وہ کافی پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ الجھن کا کام سے مشکل سے زیادہ اپنی نااہلی پر باس نما دوست کے طنز کی وجہ تھی۔ رئیس نے لیپ ٹاپ پر جمائے، مگر آواز میں ہلکی سی کھٹک کے ساتھ کہا، کیا ہوا مراد صاحب؟ ابھی تک نہیں ملا تحفہ؟ ایک 15 سال کی بچی کے لیے یہ کون سا راکٹ سائنس ہے؟ مراد نے سر اٹھایا، پیشانی پر بل پڑے۔ تمہیں کیا پتا 15 سال کی بچیوں کی نخروں کا؟ تمہاری تو اس عمر کی بھتیجی یا بھانجی بھی شاید کوئی ہو۔ میری تو 2 شادیاں رائگاں گئیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی، ورنہ آج تک تو میری بیٹی بھی 15 سال کی ہو چکی ہوتی اور مجھے پتا ہوتا کہ انہیں کیا چاہیے۔ رئیس نے ایک پل کو لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر مراد کی طرف دیکھا، چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں تو یہ تو ہے، اگر تمہاری اولاد ہو جاتی تو آج وہ 15 سال کی ہوتی اور یہ عذاب مجھے نہ جھیلنا پڑتا۔ تمہارے نکارا پن کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں۔ غضب خدا کا، 2 گھنٹے ہو گئے مگر ان سے ایک گفٹ فائنل نہ ہوا۔ کیا منہ لے کر جاتے وہ شام پہ؟ اور اگر تمہیں بھی روگ نہ لگا ہوتا، وقت پہ شادی کر لیتے تو آج تم بھی شاید ایک 15 سال کی بچی کے باپ ہوتے۔ پھر تمہیں بھی پتا چلتا کہ آج کل کی بچیاں موبائل فون کور اور پاپٹ فجٹ کے علاوہ کن چیزوں پر مرتی ہیں۔ ساری عمر ہیرے جواہرات اور لوگوں کے سر
लोगों से सर ही फोड़ा है। रईस की मुस्कुराहट जरा गहरी हुई, जैसे वो मुराद की चोट से महफूज हुआ हो। फिर सर हिलाकर वापस लैपटॉप पर मतवज्जा हो गया। जुबान न चलाओ, हाथ चलाओ। काम में मसरूफ होते फिर से बोला, मुझे पता होता तो आज बाप बन के बैठा होता, तुम्हारे लिए गिफ्ट ना ढूंढ रहा होता। मुराद जेरे लब बड़बड़ाया। इसी लम्हे ऑफिस के दूसरे किनारे पर लगी लिफ्ट टन की आवाज के साथ खुली। अजवा अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह ड्रेस पैंट में थी, जो इसकी सिक्योरिटी हेड की हैसियत को जाहिर कर रहा था। इसके हाथ में एक टैबलेट था। अभी तक इसी बहस में उलझे हैं। लगता है आज शाम पार्टी में खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। वो करीब आकर रईस और मुराद के चेहरों पर बारी बारी नजर डालते बोली, इन्हें लगता है 15 साल की बच्ची के लिए तोहफा ढूंढना एक मिनट का काम है। मुराद करलाया था। अजवा की नजरें अब रईस पर जम चुकी थी और चेहरे पर मौजूद हल्की फुल्की मुस्कुराहट धीरे धीरे संजीदगी में बदल गई और रईस को गौर से देख रही थी। इसकी आंखों में पुरानी शनासाई और एक नया मुशाहिदा था। वो जिस कदर संजीदा था, अजवा को उलझन हुई। आप बहुत बदल गए हैं बॉस। पता नहीं ये सवाल था या तज्जिया। रईस जो अब तक मुराद से हल्की फुल्की नोकझोंक में शरीक था, अजवा के अचानक संजीदा लहजे और अल्फाज पर ठहर सा गया था। इसने धीरे से सर उठाकर अजवा की तरफ देखा। इसकी गहरी आंखों में एक सवालिया निशान नहीं, बल्कि एक खामोश तफहीम थी कि बात किसी और तरफ जा रही थी। किस लिहाज से अजवा? इसका अंदाज भी इतना बदल सा गया था कि अजवा को इसने ठीक नाम से पुकारा था। वो वाकई उलझा हुआ था। पहले आँख में एक बेफ़िक्री थी, एक ज़िंदा-दिली, कारोबार भी को भी जैसे कोई खेल समझते थे। लेकिन पिछले 2.5 साल से आपकी आँखों में एक गहराई आ गई है। ये संजीदगी, जैसे हर वक़्त किसी गहरी सोच में डूबे रहते हुए आखिर ऐसा क्या हुआ है, जिसने आपको यूँ बदल दिया? रईस की नज़रें अज़रा के चेहरे से हटकर कहीं दूर फ़लाँ में जम गई थी। शानदार दफ़्तर साथियों की मौजूदगी, तोहफ़े की तलाश, सब कुछ धुंधला सा गया। इसके ज़हन के पर्दे पर 2.5 साल पहले का वो मंज़र उभरा था, जब फजर ने इसे बचाया था और इसने खुद को खो दिया था। इस दिन अस्पताल के कमरे में फजर के जाने के बाद सब बदल गया था, क्योंकि वो हिसाब किताब बराबर करके गई थी। वो राज जिस्मानी दर्द, रूह का कर्ब और फजर का वो जान फरोश इकदाम, ये सिर्फ जख्म नहीं थे, एक ऐसा तजुर्बा था जिसने रईस के अंदर की दुनिया को उलट पलट दिया था। इसके माजी ने इन दोनों को जोड़ दिया था और फजर ने खुद को इससे अलग कर लिया था। तुमने ठीक कहा, मैं बदल गया हूँ, बल्कि मैंने मुखौटा उतार दिया है। वो जो पहले वाला रईस था ना, हंसते हंसाने वाला, हर वक्त फ्रेश और पुरएतमाद नजर आने वाला, वो एक ज़रूरत थी। ज़रूरत? ज़रूरत? अज़वा उलझी। हाँ, ज़रूरत। एक बिजनेसमैन के लिए, ख़ास तौर पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो अपना नाम बना रहा हो, अपने कदम जमा रहा हो, इसके लिए ख़ास तशकीक शख्सियत अपनाना पड़ती है। लोग आप पर भरोसा करें, आपकी तरफ खींचे आए, आपके साथ काम करना चाहें। इसके लिए वो लापरवाही, वो शरारत, वो हंसना हंसाना ज़रूरी था। वो एक ओढ़ना था, ताकि लोग असल रईस तक ना पहुंच सके। ये शायद मैं खुद भी इस चमक दमक के पीछे छुपना चाहता था। वो अदाकार अपने तमाम किरदार के रूप उतार कर अपने असल रूप में आ चुका था, और ये ज़्यादा खतरनाक था। तो क्या अब तुम्हें इस ओढ़ने की ज़रूरत नहीं रही? क्या तुमने सब कुछ हासिल कर लिया? मुराद की आवाज़ उभरी। गिफ्ट कहीं पसे मंजर चला गया था। इनके दरमियान अब एक गहरी गुफ्तगू जारी थी। रईस ने मुराद की तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई तंज नहीं, सिर्फ एक तल्ख सच्चाई थी। हासिल करना या ना करना अलग बात है, बात ज़रूरत की है। अब मुझे इस ओढ़ने की ज़रूरत नहीं रही मुराद। इसलिए नहीं कि कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, बल्कि इसलिए कि मेरे माजी के बहुत से राज अब खुद ब खुद सामने आ खड़े हुए हैं। सब कुछ सब कर्ज सब कुछ कर्ज है। कुछ कर्ज हैं जो चुकाने हैं, कुछ है जो आंखों से छुपाने हैं, कुछ आस पास है। वो अपनी सीट से आ खड़ा हुआ है। राज? कैसे राज रईस? और इनके इनका सामने आना, क्या ये खतरनाक है? क्या हमें हिफाजती इकदामात बढ़ाने की ज़रूरत है? इन राज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हाल के लिए और शायद मुस्तकबिल के लिए भी कई तरह के खतरात पैदा कर सकती है। कुछ लोग जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया था, या जिन्हें लगता था कि वो मुझे ख़त्म कर चुके हैं, अब इनका सर कुचलने का वक्त हो गया है। वो कर्ज जो मुझे चुकाने हैं, वो हिसाब जो अभी बाकी नहीं हुए, वो हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। वो दीवार गिर खिड़की में खड़ा था। वो जो कह रहा था, वो सब मुराद के सर के ऊपर से गुजर गया। अलबत्ता अज़वा चौकन्नी हुई। कहो, क्या खबर लाई हो? रईस ने अपने पीछे खड़ी अज़वा से पूछा। वो पाकिस्तान वापस आ चुका है? अज़वा ने टैप ऑन करते इस पर उंगलियां चलाई, और फिर एक वजीह शख्स की तस्वीर स्क्रीन पर उभरी। अरसल बुरहान गिरदेजी पाकिस्तान लौट आया है। रईस ने इसकी आवाज़ पर पलट कर देखा। अज़वा ने लैपटॉप इसके सामने किया। रईस ने एक नज़र इसे देखा और फिर वो मुराद की जानिब बढ़ा। इसके करीब पहुंचकर इसके कंधों पर हाथ रखते इसके कान के करीब झुका। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम गिफ्ट ढूंढो।
باقی میں دیکھ لوں گا۔ اس کا انداز اتنا ٹھنڈا تھا کہ مراد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ رئیس اپنی سلطنت قائم کر چکا تھا، اب بدلے کا وقت تھا، اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ ہنٹر شکار کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ یہ اگلے دن کا منظر تھا جب فجر اپنے آفس میں تھی۔ وہ بری طرح کام میں غرق دکھائی دیتی تھی۔ نئی کلیکشن کے ڈیزائن ان کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلے ہوئے تھے۔ وہ انہیں چیک کر رہی تھی اور چیک کرنے کے بعد انہیں پاس کر رہی تھی۔ اچانک سے میز پر رکھا ٹیلی فون بج اٹھا، کریڈل اٹھا کر کان سے لگایا۔ یس، مصروف سی آواز ابھری۔ تو مجھے بتانا تھا کہ پی اے کے لیے ابھی تک کوئی مناسب رسپانس نہیں مل پا رہا۔ میں کافی انٹرویوز کر چکی ہوں، بہت سارے مسائل آ رہے ہیں۔ وہ دوسری جانب سارا تھی۔ فجر کو ایک پرسنل اسسٹنٹ کی اشد ضرورت تھی۔ وہ ابھی ایک خاتون، اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، فیشن شوز کے لیے، کلائنٹس کے لیے ملنے کے لیے۔ موجودہ حالت ایسے تھے کہ کسی خاتون کا اکیلے یا ایک اور خاتون کے ساتھ مسلسل سفر کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے ایک بھروسہ مند قابل اور ہر وقت دستیاب فیمیل پی اے کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ سایہ بن کر رہ سکے۔ مگر ایسی پی اے سے ملنا جو یہ شیر لانے مترادف ثابت ہو رہا تھا۔ کئی انٹرویوز ہو چکے تھے مگر کوئی بھی امیدوار اس کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا، یا پھر حالات کی وجہ سے سفر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ لڑکیاں سفر اور دوسرے ملکوں کے شہروں سے دور دورے پر راضی نہیں ہوتی تھی، وہ کچھ والدین نہیں مانتے تھے۔ فجر نے ان کی بات سن کر گہری سانس لی۔ ابھی کچھ وقت ہے، ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ فون رکھنے والی تھی۔ ایک میل کینڈیڈیٹ بار بار چکر لگا رہے تھے۔ وہ کئی بار آن لائن اپلائی کر چکے ہیں اور آج تیسری بار آفس آئے ہیں۔ سارا نے اطلاع دی۔ نہیں، مجھے میل پی اے نہیں چاہیے، وہ کوف سے بولی۔ اتنا زیادہ کام تھا اور ہر چیز کا خیال اسے خود ہی رکھنا پڑ رہا تھا، اس لیے اسے اب پی اے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب سے ذرا جھجک کر کہا گیا۔ سارا، وہ فجر کی ہم عمر تھی، پر فجر کے رتبے کا لحاظ پورا کرتی تھی، اس لیے اکثر اپنی رائے پیش کرتے وہ وقت جھجک پڑتی تھی۔ پلیز ایک انٹرویو کر لیں۔ دوسری جانب سارا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بولی۔ نام کیا ہے؟ اس نے سیٹ سے پشت ٹکاتے بولا۔ ولی اورنگزیب۔ ایک اور اورنگزیب؟ ہرگز نہیں۔ وہ فوراً سیدھا ہوئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو انٹرویو کرنا چاہیے۔ سارا نے اپنی رائے پیش کی تو فجر نے گہری سانس لیتے اسے اندر بھیجنے کا کہا اور کریڈل رکھ دیا۔ یہ ولی اورنگزیب کا تیسرا چکر تھا۔ تیسری بار وہ فجر معراج کے آفس میں قدم رکھ چکا تھا، اس امید پر کہ شاید اب اس کی قسمت مہربان ہو جائے۔ پچھلی دو بار تو وہ بمشکل آفس کے اندرونی دروازے تک پہنچ پایا تھا۔ فجر تک رسائی ناممکن تھی، مگر وہ فجر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کرسی پر فجر بیٹھی تھی اور اب اس کے سامنے یہ نوجوان کھڑا تھا، ولی اورنگزیب۔ فجر کی نظریں اس کے پاؤں سے شروع ہوئی، سیاہ چمکے جوتے جن پر گرد کا ایک ذرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نگاہیں اوپر اٹھی، گہرے نیلے رنگ کے ڈریس پینٹ اور ہلکے آسمانی رنگ کے ڈریس شرٹ میں جس کے کف نفاست سے فولڈ کیے ہوئے تھے، بال کتھئی اور چمکدار ایک خاص انداز میں جمے ہوئے تھے، گردن سیدھی، کندھے چوڑے اور متوازن اور مضبوط فریم، اور پھر چہرہ۔ اس کی توجہ سیدھی اس کے چہرے پر گئی۔ دائیں طرف کا گال بالکل ہموار اور صاف تھا، مگر بائیں گال پر آنکھ سے نیچے سے گال پر ایک واضح نشان تھا، ٹانکوں کا ایک نشان جو اب بھر کر ایک گہری لکیر بن گیا تھا۔ یہ نشان اس کی شخصیت پر ایک عجیب سا تاثر چھوڑ رہا تھا، جیسے کسی چاند پر کوئی داغ ہو۔ ایک پرکشش چہرے پر ایک گہری خراش، لیکن یہ برا نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ اس کی شخصیت میں عجیب ٹھہراؤ چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ذہن میں عجیب سا جھماکا ہوا، کوئی تھا جو یاد آیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی جس میں اس کا باقی نشان چھپ گیا تھا، بس گال پر تھوڑا سا ہی نظر آتا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی کسی ٹرانس کی کیفیت میں، پھر اچانک ہوش آنے پر سر جھٹک گیا۔ سامنے کھڑا یہ شخص کلین شیو، دبلے پتلے شارٹ ٹراؤزر اور پہنے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور سر پر کیپ جمائے اس لڑکے سے بالکل مختلف تھا جس کا نام ولیم جوزف تھا، جس کا آدھا چہرہ ہمیشہ کیپ میں چھپا رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر فوراً وہ یاد آیا تھا۔ فجر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، وہ خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھی رہی، ہاتھ میز پر رکھے اور سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نام ولی اورنگزیب۔ آواز گہری اور مضبوط تھی، ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی، لہجہ شستہ اور صاف تھا۔ پہلے بھی اپلائی کیا تھا؟ فجر نے پوچھا۔ لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، بندھے بالوں میں بھی وہ اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی۔ جی میڈم، یہ تیسری بار ہے، ولی نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا۔ فجر نے اس کے چہرے کے نشان پر نظر جمائی۔ یہ نشان کیسے آیا؟ فجر کا سوال غیر متوقع تھا، مگر فجر کو سیدھی بات کرنے کی عادت تھی، اسے اس نشان نے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لڑائی ہو گئی تھی میڈم، چوٹ لگی تھی۔
ٹانکے آئے تھے، وہ کس قدر فرما برداری سے بولا۔ فجر نے سر ہلایا، اس کے فائل دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ دیکھیں مسٹر ولی، آپ تیسری بار آئے ہیں، میں آپ کی ڈٹرمنیشن قابل تعریف ہے، مگر میں پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں، مجھے ایک فیمیل پی اے چاہیے۔ ولی کا چہرہ لمحے بھر کے لیے بجھا تھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ اس نے ہمت متجمع کی، میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایک فیمیل پی اے کی ضرورت ہے، مگر آج کل کے حالات پر غور کیا آپ نے آج کل کے حالات پر غور کیا ہے؟ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ فجر نے آئی بروز کہا، مطلب یہ کہ آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو اکثر سفر کرنا پڑتا ہے، شہر و شہر، شاید ملک بھی۔ شوز ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کلائنٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان حالات میں جب سفر کرنا خاص طور پر خواتین کے لیے بہت رسکی ہو گیا ہے، کیا ایک فیمیل پی اے کے لیے ایک اتنی مددگار ثابت ہوگی؟ ولی نے ٹھوس پوائنٹ اٹھایا۔ فجر نے ہاتھ باندھے، میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ، مگر مجھے خاتون زیادہ کمفرٹیبل رہے گی۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا میڈم، لیکن فرض کریں آپ کو رات گئے کسی کلائنٹ سے ملنے جانا پڑتا ہے یا کسی ایسے شہر میں ٹریول کرنا پڑتا ہے جہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ ایک خاتون پی اے کے ساتھ آپ خود بھی سٹریس میں رہیں گی اور وہ بھی محفوظ محسوس نہیں کرے گی۔ کیا ایسے میں ایک فیمیل پی اے زیادہ قابل اعتماد اور محفوظ آپشن نہیں ہے؟ ولی نے اپنا دلائل جاری رکھا۔ میں آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکتا ہوں، آپ کے سفر کو زیادہ آسان اور کم پریشان کن بنا سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید ایک خاتون پی اے کے لیے مشکل ہو۔ فرجر اسے غور سے سن رہی تھی، اس کی بات میں وزن تھا۔ جو بھی اس مسئلے پر پریشان تھی، اس سے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ مشکل حالات میں بھی وہ واقعی موجودہ صورتحال میں خاتون کے لیے رول نبھانا آسان نہیں تھا۔ میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، میرے کام میں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، مجھے ایک ایسی اسسٹنٹ چاہیے جو میرے کام کو سمجھے، میرے سٹائل کو، میرے کلائنٹس کو۔ یہ سب ایک مرد کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فجر نے ایک اور پہلو اٹھایا، میڈم قابلیت جنس کی محتاج نہیں ہوتی، اس نے اعتماد سے کہا۔ مجھے سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں محنتی ہوں اور آپ کے کام کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے موقع تو دیں، آپ میری فائل دیکھ لیں، میری کوالیفیکیشنز دیکھ لیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نوجوان اس کے چہرے پر لڑائی کا نشان تھا، مگر آنکھوں میں عزم تھا، ایک مضبوط دلیل دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تیسری بار آیا ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی یہ جاب چاہتا تھا۔ شاید اس کی بات میں دم تھا، حالانکہ حالات واقعی اچھے نہیں تھے اور ایک قابل اعتماد میل پی اے شاید اس وقت اس کی ضرورت تھی، مگر ایک مرد کو اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھنا، فجر کو یہ خیال ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مسٹر ولی، میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، مگر فجر نے کہنا چاہا، مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میڈم آج کل کے دور میں عملیت پسندی زیادہ ضروری ہے، آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہر جگہ جا سکے بغیر کسی خوف یا جھجک کے، جو آپ کے لیے ڈرائیونگ کر سکے، آپ کے سامان کا خیال رکھ سکے، نامناسب حالات میں آپ کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ ایک میل پی اے سے سب کچھ زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے، اور جہاں تک کام کو سمجھنے کی بات ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد سب کچھ سیکھ لوں گا۔ ولی نے پرجوش انداز میں کہا، اس کی آواز میں التجا نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد پیشکش تھی۔ فجر خاموش ہو گئی، اس کے دلائل نے اس سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی ضرورت اور موجودہ حالت کے تقاضے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا پرعزم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مستقبل کم از کم اس جاب کے حوالے سے فجر کے اگلے لفظ پر منحصر تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں الجھن تھی، اس ایک ہاں یا نہ اگلے کا بہت کچھ بگاڑ اور سنوار سکتی تھی۔ سوری مسٹر ولی، آپ جا سکتے ہیں، وہ کس پیشہ ورانہ انداز میں بولی، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مسٹر فجر کی تیز آواز گونجی تھی، کہا نا اب جائیں آپ۔ اس کا ارادہ نہیں تھا سخت رویہ اپنانے کا، مگر سامنے کھڑا وہ شخص پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی جھاڑ سن کر پل بھر کو رکا، ہونٹ آپس میں پیوست کیے، ایک نظر فجر پر ڈالی، یہ نظر گہری اور سرد تھی۔ پھر وہ لمبے ڈاک بھرتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے سانس بحال کیا۔ میل پیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً سر چھٹک دیا، ایک اور اورنگزیب تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آج اسے جلد کام نمٹنا تھا اور شام میں صفدر کی طرف بھی جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی توجہ کام پر مرکوز کر دی، لیکن ذہن میں ابھی تک وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو جانا پہچانا تھا، مگر بالکل مختلف شخصیت۔ ہاں، چہروں جیسے چہرے ہوتے ہیں، جیسا اس کا تھا، مینار جیسا۔ پھر اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات تھی؟ البتہ دل میں عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ یہ منظر ڈی ایچ اے لاہور کے ایک پوش علاقے کا، جہاں اس وقت روحی
विला के नाम से ये बिना बना ये महल नुमा घर सजा हुआ था और अंदर एक पूर्वाकार सालगिरह की तकरीब चल रही थी। शाम का अंधेरा गहरा होने के साथ साथ मार्च की हल्की फुल्की ठंड भी माहौल में सरायत करने लगी थी। मर्सिडीज का स्याह मारुल घर के वसी पोर्च के सामने आकर रुका और फिर गेट खुला तो गाड़ी अंदर चली गई। गाड़ी पार्क के गाड़ी पार्क करके फजर बाहर निकली। इसने सुर्ख और सब्ज रंग का खूबसूरत सूट जेबतन कर रखा था। सुर्ख लॉन्ग शर्ट और इसके साथ ट्राउजर था। शर्ट के गले और बाजों पर नफीस सब्ज कढ़ाई का काम था जो लिबास को खास बना रहा था। सब्ज रंग का दुपट्टा खूबसूरती से इसके गले में पड़ा हुआ था। इसके बाल सलीके से बंधे हुए थे और हेजल आंखों पर चश्मा लगा था जो उसने उठाकर बालों में जमा लिया था। कानों में सब्ज रंग के छोटे छोटे टॉप्स जगमग कर रहे थे और कलाई में नाजुक सी ब्रेसलेट थी। हल्के मेकअप के साथ वो इस मशरकी हुलिया में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पैरों में पहनी सुर्ख हील इसके चलने के अंदाज को खूबसूरत बना रही थी। इसके एक हाथ में महकते फूलों का बुके था जबकि दूसरे हाथ में एक खूबसूरत सुनहरी रंग का गिफ्ट पैक था जो सफदर की छोटी बहन के लिए लाई थी जिसकी आज सालगिरह थी। गेट पर मौजूद खिदमतगार ने फौरन आकर गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर अंदर इतलाह दी। मिस्टर और मिसेस हसीन यानी सफदर के वालिदैन खुद पोर्च में इसका इस्तकबाल करने आए थे। इनके चेहरों पर फजर के लिए एहतराम और अपनायत साफ साहिर थी। इन्होंने गर्म जोशी से फजर का इस्तकबाल किया और इसे हाथ पकड़कर घर के अंदर तकरीब हॉल की तरफ ले गए। इसी घर के एक कोने में बने बड़े से रूम में इस वक्त सफदर और इसका बड़ा भाई सदाम थे। वो दोनों तैयार हो रहे थे। कमरे में रोशनी थी और बाहर तकरीब का शोर मध्यम सा सुनाई दे रहा था। तैयार होने के बाद सदाम सफदर की तरफ पलटा। इसके चेहरे पर एक खास किस्म की चमक थी। तुम्हें एक बात बताऊं, वो काफी पुरजोश दिखाई देता था। सफदर जो फोन पर मसरूफ था इसने सेल फोन से नजर हटाए बगैर कहा, हाँ बोलो, अब क्या नया शोशा छोड़ना है? शोशा नहीं, सीरियस बात है। सदाम ने कुर्सी पर बैठते कहा, मुझे फजर पसंद है। सफदर का सेलफोन हाथ से छूटते छूटते बचा। इसने झट से सर उठाकर सदाम को देखा। आंखें फटी हुई थी। क्या फजर पसंद है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसे अपने से 3 साल बड़े सदाम पर अफसोस हुआ। इसकी बात सुनकर सदाम हंसा। हाँ यार, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। सोच रहा हूँ इसे प्रपोज कर दूं। सफदर अपनी कुर्सी से तकरीबन उछल कर खड़ा हो गया। प्रपोज कर दो? पागल हो गए हो? किसे प्रपोज करने चले हो? फजर मिराज को? हाँ, फजर मिराज को। और कौन फजर है? सदाम ने आराम से जवाब दिया। तुम्हें क्या मसला है इससे? तुमने तो वो वैसे भी बहन बनाया हुआ है। मुझे पसंद है तो करने दो ना प्रपोज। मसला मुझे नहीं तुम्हें होगा। सफदर ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता भी है फजर क्या चीज है? वो डायन है, डायन। सदाम ने कंधे उचकाए। अच्छा, कैसे डायन है? अच्छा, कैसे डाइन है? वो तो इतनी सुलझी हुई इंडिपेंडेंट लड़की है। मॉम डैड भी इसे पसंद करते हैं। अभी देखा नहीं कैसे वेलकम करने गए। इनकी बात अलग है। वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। इनकी नज़र में इसकी वैल्यू है। लेकिन तुम इससे शादी का सोच रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि असल में वो क्या है। मैं इसे जितना मैं इसे जानता हूँ। ऐसी गलती मत करना, सफदर ने जैसे मिन्नत करते हुए कहा। वो भी जवाब जो अभी बाहर से नजर आ रही है अंदर से बिल्कुल वैसी नहीं है। इसकी मुस्कुराहट पर मत जाना। इसने तंबीह की। और मुझे तो इसमें अपना मतलब भी नजर आ रहा है। सदाम ने पुरस्कार अंदाज में कहा। ऐसा कैसा मतलब? सफदर की तेवरी चढ़ी। बिजनेस का मतलब, सदाम ने आराम से बताया। तुम लोगों का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अगर वो इधर हमारे घर आ गई ना तो बिजनेस भी एक तरह से हमारा ही हो जाएगा। हमारे फैमिली बिजनेस के साथ मिलकर हम लोग कहाँ कहाँ से पहुंच जाएंगे। कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे? सफदर ने माथा पीट लिया। वो कितना बेवकूफ था, कुछ भी नहीं जानता था। हैरत है तुम पर तो। पैसों और बिजनेस के लिए इस डायन से शादी करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें लगता वो अपना बना बनाया बिजनेस जिसमें इसका इतना पैसा और मेहनत लगी है ऐसे ही तुम्हारे हवाले कर देगी? इतनी सीधी नहीं है वो। क्यों नहीं करेगी? सदाम ने हठ धर्मी से कहा। तुमने ही बताया था वो बेवा है। इसका निकाह हुआ था और शौहर मर गया। अकेली है। इसे भी तो किसी सहारे की जरूरत होगी। मेरी शक्ल अच्छी है, खानदान अच्छा है, सेट हो, वो फौरन हाँ कर देगी। और वैसे भी खानदान में एक पढ़ी लिखी बिजनेस वुमेन बहू आएगी तो इज्जत बढ़ेगी ना। इसकी बात सुनकर सफदर जो तासुफ हुआ था इसने अफसोस से गर्दन हिलाई। तुम ना बिल्कुल अंधे हो गए हो, या तुम जानबूझकर आंखें बंद कर रहे हो। सहारा फजर को सहारे की जरूरत सहारा फजर को सहारे की जरूरत। वो खुद अपने लिए दूसरों के लिए सहारा है। वो इतनी मजबूत और जहीन लड़की है कि अच्छे अच्छों को अपनी उंगलियों पर नचाती है। वो बेवा है तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि वो पहले मर्द का गम लेकर बैठी है। वो किसी भी दूसरे मर्द के साथ चल देगी। फिर वो सद्दाम की जानिब झुका। सद्दाम, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने इसके साथ पढ़ा है, काम किया है। मैं इसकी सोच जानता हूँ। वैसे वैसे बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इसे प्रपोज किया ना तो दो काम होंगे। या तो वो तुम्हें इतने बुरे तरीके से इनकार करेगी तुम्हारी सारी हीरोपंती निकल जाएगी, या फिर वो कोई ऐसा चक्कर चलाएगी कि हम फंस जाएंगे। वो इतनी आसानी से अपना बिजनेस या अपनी लाइफ कंट्रोल
लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देती, वो वाकई डायन है। इसकी बात सुनते ही सदाम उकड़ गया। ज़्यादा फिल्मी ना बनो, ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानियां हैं, शायद तुम्हारी इससे बनती नहीं, इसीलिए इसीलिए ऐसे बोल रही हो। मुझे अच्छी लगती है, मैं बात करूंगा। मुझे तो नहीं लगती, वो ऐसी, मैं हैंडल कर लूंगा। सफदर ने जब देखा कि सदाम किसी सूरत मान नहीं रहा, इसने एक गहरी सांस ली, जैसे हार मान ली। वो खड़ा हुआ और सदाम की तरफ देखा। इसके चेहरे पर गुस्सा और अफसोस था। चलो ठीक है, नहीं सुनती ना मेरी बात, ना सुनो, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। कर लो जो करना है, अपनी मनमानी कर लो। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर रुका और पलट कर सदाम को देखा। इसकी आवाज़ अब सख्त और हतमी थी। लेकिन एक बात याद रखना सदाम, जो भी होगा ना, जो नतीजा निकलेगा और फजर जो तुम्हारे साथ करेगी, इस सब का जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाद में मेरे पास आकर रोना मत। ये कहकर सफदर तेजी से दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गया। सदाम वहीं बैठा रहा, सफदर के जाने की सिमत देखता हुआ। इसके चेहरे पर तजब बजब और थोड़ी सी फिक्र आई थी, लेकिन फिर इसने खुद को झटका दिया, जैसे सफदर की बातों को अहमियत ना दी हो, और दोबारा फजर के बारे में सोचने लगा। अचानक दरवाजे पर सफदर का चेहरा नमूदार हुआ। और हाँ, इसे प्रपोज करना हो तो घुटनों पर आना, शायद वो मान जाए। इस बार इसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी। वो फिर गायब हो गया, जबकि सदाम का एतमाद एक लख्त ही बढ़ गया था। बाहर से तकरीब का शोर अब पहले से ज्यादा बुलंद सुनाई दे रहा था। सफदर के जाने के बाद सदाम कुछ देर वहीं बैठा रहा, सोचों में गुम। इधर हॉल और बैकयार्ड में तकरीब अपने अरूज पर थी। मध्यम मौसीकी बज रही थी और लोग ग्रुप्स में खड़े महफिल जमा रहे थे। फजर इस वक्त हॉल के एक जानिब खड़ी थी, जहां से वसी लॉन का खूबसूरत नजारा नजर आ रहा था। इसके हाथ में नारंगी रंग के मशरूब का गिलास था। वो मिसेस हुसैन से हंसते हुए बातें कर रही थी। मिसेस हुसैन की आंखों में इसके लिए वाकई मोहब्बत और फख्र था। और जनाब बेटा, फजर बेटा, काम कैसा चल रहा है? सफदर बता रहा था, बहुत प्रेशर है आजकल। मिसेस हुसैन ने शफकत से पूछा। शायद इनकी इस शफकत में भी कोई मतलब छुपा था। फजर मुस्कुराई। जी आंटी, बस अल्लाह का करम है। प्रेशर तो है, लेकिन अब सेटल हो गया है काफी काम। मिसेस हुसैन कुछ और पूछने लगी थी कि हॉल में मरकजी और दरवाजे पर हल्की सी चाप सुनाई थी। लोगों की नजरें इस तरफ उठी। हॉल में एक लम्हे को जैसे सरगोशियों का शोर बुलंद हुआ और फिर दब गया। दरवाजे से जो शख्सियत दाखिल हुई वो रईस औरंगजेब था। इसके साथ एक जानिब अजवा और दूसरी जानिब मुराद आलम था। रईस इस वक्त काफी कॉफी रंग के लिबास में था। ड्रेस पैंट और शर्ट और स्याह रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जो इसके चौड़े कंधों पर किसी फ्रेम की तरह जच रही थी। घने बाल पीछे की जानिब सेट थे, जैसे उंगलियों से सेट किया गया हो, और वो रोशनी पड़ने पर चमक रहे थे। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक खास किस्म की संजीदगी और खुद एतमादी थी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, इसकी पहली नजर सीधी फजर पर पड़ी। हॉल में इतने रंगारंग मगरबी लिबासों के बीच सुर्ख रंग पहने फजर मशरकी हुलिये में भी बेहद हसीन लग रही थी। बढ़ती हुई खन की वजह से इसने दुपट्टा कंधों पर लपेट रखा था। इसकी आंखों से चश्मा उतर चुका था। वो रोशन कंदलियों की रोशनी में इसका चेहरा दमक रहा था। रईस इसे देखकर वहीं दरवाजे के पास एक लम्हे के लिए ठिठक गया। इसके कदम जैसा जमीन में गड़ गए। 2.5 साल का अरसा, 2.5 साल, ये वक्त थोड़ा नहीं था। इन 2.5 बरसों में इससे कभी बात नहीं हुई थी। कभी आमना सामना हुआ भी तो किसी ऑफिशियल तकरीब में, जहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद होते थे। लेकिन फजर ने इसे हमेशा ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो, जैसे रईस औरंगजेब नाम का कोई शख्स इसकी दुनिया में वजूद ही नहीं रखता। वो इससे करीब से गुजर जाती, लोगों से बात करती, हंसती मुस्कुराती, मगर कभी पलटकर इसे देखा तक नहीं। इस बात ने रईस को अंदर से झंझोड़ दिया। वो पहले से ज्यादा सख्त, खामोश और ज्यादा पुरस्कार हो गया था। इधर फजर खुद 2.5 साल पहले वाले इस खौफनाक हादसे से आज तक खौफजदा थी। पेरिस में रईस पर होने वाला हमला से लगता था जैसे वो एक मनहूस साया है, और वो नहीं चाहती कि इसका कर्ज होना विलियम के बाद मजीद किसी की जान ले ले, खास तौर पर रईस की जान, जो खुद को इसका मसीहा कहता था। इसीलिए इसने रईस औरंगजेब के वजूद को अपनी जिंदगी के बिल्कुल नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया था। वो इस पर कायम रही, और आज इस हॉल में अचानक दोनों की नजरें टकराई। वक्त जैसे एक लम्हे को थम गया था। 2.5 साल की खामोशी नजरअंदाज करने की कोशिशें, दिल में बे दिल दिल में दबे नफरत के जज्बात, सब कुछ एक पल में इस सतह पर आ गया था। शनासाई के रंग उभरे। वो एक दूसरे को पहचानते थे, बहुत अच्छे से पहचानते थे। इनके दरमियान में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुछ और था जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया था। लेकिन फिर अगली ही सांस अजनबियत छा गई। फजर की आंखों में वही पुरानी सर्द मेहरी, वही जानबूझकर इख्तियार की गई अजनबियत लौट आई। वो एक पल था, ऐसा था कि रईस अपनी जगह साकत रह गया, एक मुजस्मे की तरह। इसके अंदर कुछ टूटा, कुछ बिखरा, और फजर ने बगैर किसी तासुर के बड़ी आहिस्तगी से अपना रुख मोड़ लिया। मिसेस हुसैन से दोबारा बात करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 2.5 सालों में वो जितना अपने तौर पर जिच हुआ था, ये सिर्फ वो जानता था। इसने फजर पर
पल पल नजर रखी थी। वो जानता था वो कहाँ है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है। इसने अपनी आंखों के सामने से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर से कामयाब शख्सियत बनते देखा था, और जहाँ कहीं कोई छोटी सी भी मुसीबत या मुश्किल इसके रास्ते में हायल होती नजर आई, रईस ने वैसे ही हटा दी, और जैसे वो कभी थी ही नहीं। जितना वो इस पर नजर रखे हुए था, इतनी ही शदीद नफरत महसूस होती थी। इसका दिल करता था इसी लम्हे खड़े खड़े इस लड़की की जान ले ले, जिसने इसके दिलो दिमाग को यूं जकड़ रखा था। पिछले 2.5 सालों में मीनार मिराज का ख्याल भी नहीं आया। वो पसे मंजर चली गई थी, क्योंकि जीती जागती फजर मिराज इसके सामने थी। मगर क्या वो इसकी जान ले पाएगा? वो लड़की जिसने 2.5 साल बाद सिर्फ एक नज़र से इसे साकत कर दिया था, क्या वो वाकई इसकी जान लेने की हिम्मत कर सकेगा? सवाल हवा में मुअल्लक रह गया। इसे थ्रिल चाहिए था। इसने फजर मिराज नामी थ्रिल की ख्वाहिश की थी, मगर ये थ्रिल ऐसा होगा इसने कभी सोचा नहीं था। खुश आमदीद औरंगजेब साहब, मिस्टर हुसैन मुस्कुराकर इसके जाने बढ़े, और इसे गले लगाया तो इसका सकता भी जैसे टूट गया था। वो अब मुस्कुराकर मेहमानों से मिल रहा था। लोग इसे देखते ही पुरजोश हो गए थे। इसकी शख्सियत ही ऐसी थी, जहाँ जाता था रौनक बढ़ जाती थी। रात के साए गहरे हो चुके थे और मार्च की खनकी फिजा में रची बसी थी। फलक आलमगीर के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, जो रात की खामोशी को और भी नुमायां कर रही थी। कमरे के कोने में रखे लैपटॉप की स्क्रीन रोशन थी, और इस पर रईस औरंगजेब की तस्वीर नजर आ रही थी। तस्वीर में वो बेहद कैजुअल होलिये में था। एक बैगी पैंट, सफेद गोल गले वाली शर्ट, और इसके ऊपर गहरे नीले रंग के बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। ग्लासेस इसके हाथ में थे, जो शायद अभी भी उतारे गए थे। इसकी शॉर्ट बॉक्स बियर्ड, जिसमें कहीं कहीं चांदी के तार चमक रहे थे, इसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बना रही थी। रईस इस तस्वीर में किसी भी दिल के तार छेड़ने की सलाहियत रखता था। ये तस्वीर इसके एक हालिया शूट की थी, जो इसने ग्लासेस के एक ब्रांड के लिए 1 महीने पहले करवाया था। ये फोटोज इसके ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड थी। फलक आईने के सामने खड़ी अपने घुंघराले बालों की लटों को उंगलियों से सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर एक नर्म सी उदासी और एक गहरी मोहब्बत के मिले जुले तासुरात थे। इसकी दूसरी किताब आज शाया हो चुकी थी, एक ऐसी किताब जिसे इसने एक बार फिर से इसी शख्स से मोहब्बत के नाम किया था, जिसने इसे 13 साल की मंगनी के बाद ठुकरा दिया था। इसकी नज़रें बार बार लैपटॉप की स्क्रीन पर जम जाती, गोया वो तस्वीर से गुफ्तगू कर रही थी। इसी असना में दरवाज़ा खुला और फाखरा भाभी कमरे में दाखिल हुई। इसकी नज़र सीधी लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी, और रईस इसकी तस्वीर देखकर इसने ताज्जुब से माथा पीट लिया। हद है फलक, फाखरा की आवाज़ में हल्की सी चिंचिलाहट थी। तुम आज भी इस शख्स के ख्वाब देखती हो, इसी शख्स के जो तुम्हें 13 साल की मंगनी के बाद ठुकरा चुका है? फलक ने आईने से नजर हटाकर फाखरा की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अटल यकीन था, मोहब्बत अपने रास्ते नहीं बदलती भाभी। इसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। हाँ, वो इसके नाम नहीं लेती थी, इसका जिक्र भी खानदान में ममनू था। वो इसे महीनों महीनों नहीं देखती थी, मगर जब वो सामने आ जाता था तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये अटल मोहब्बत इसका रास्ता बदल देगी? फाखरा ने तंज किया। वो अपनी जिंदगी में खुश है, और तुम हो कि वहीं खड़ी हो जहां वो तुम्हें छोड़ गया था। मैं भी आगे बढ़ाई हूँ। देखें, दूसरी किताब शाया हो चुकी है, लोग सराह रहे हैं। पढ़ने वाले मेरी एक झलक देखना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ाई हूँ, मगर दिल वहीं ठहर गया है। इसने लहजा आखिर में धीमा हो गया। 26 साला फलक का हुस्न पहले से भी दुआतशा हो चुका था। बस कर दो फलक, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। 26 की हो चुकी हो। इसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो। बाबा साईं तुम्हारी जल्द शादी करने वाले हैं। फाखरा ने इसे खींचकर हकीकत की दुनिया में ला पटका। देखो इस शख्स को। फलक ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। इसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। इस शख्स से कौन मोहब्बत नहीं करेगा? इसकी आंखें, इसकी मुस्कुराहट, वो सब कुछ जो है। बस कर दो फलक। फाखरा ने हाथ उठा दिए। ये सिर्फ एक तस्वीर है, एक ब्रांड के लिए पोज किया हुआ चेहरा। तुम एक आइडियलाइज शख्स से मोहब्बत कर रही हो, जो शायद हकीकत में मौजूद ही नहीं। नहीं, फलक ने इनकार में सर हिलाया। मैं इसकी तन्हाई से मोहब्बत करती हूँ, इसकी अच्छाई से, इसके इखलाक से, इसकी बातों से। ये सब कुछ तस्वीर में नहीं करता, लेकिन मैं इसे जानती हूँ। तुम इसे नहीं जानती फलक। लोग वो नहीं होते जो दिखते हैं। फाखरा अब थकी हुई लग रही थी। और वैसे भी मोहब्बत में सिर्फ एक शख्स का अतिल होना काफ़ी नहीं होता। दूसरे शख्स की मर्ज़ी भी शामिल होती है, और वह शख्स वाज़ेह तौर पर तुम्हें नहीं चाहता। पलक खामोश हो गई। फाखरा की बातें कड़वी सच्चाई थी, मगर दिल कहाँ मानता था। इस लड़की ने लड़कपन से सिर्फ एक ही शख्स के ख्वाब देखे हों, इसके छोड़ देने पर वो कैसे छोड़ देती? इज्जत नफ्स प्यारी थी। वो इस रास्ते से हट चुकी थी, मगर दिल था कि मानता नहीं था। इसे खामोश देखकर फाखरा ने एक लंबी सांस ली, गोया बहस को यहीं ख़त्म करना चाहती हो। अच्छा सुनो, पब्लिशर आ गया है। तुम्हारी किताबों के साथ तुम्हारी फैंस बेताब हैं ऑटोग्राफ के लिए। चलो अब
یہ رئیس اورنگزیب کی دنیا سے باہر آؤ اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ لو، جلدی باہر آؤ۔ فلک نے ایک آخری نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور فاقرہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر حقیقی دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ دنیا جہاں اس کے لفظوں کو سراہا جا رہا تھا، چاہے اس کے دل کی داستاں ادھوری ہی کیوں نہ رہ گئی ہو۔ محل نما گھر کے سرسبز لان میں رات کے کھانے کی پروکار تقریب جاری تھی۔ مدھم روشنیوں میں چمکتے فانوس اور پھولوں کی دلکش سجاوٹ ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مہمان، جن میں شہر کی معزز شخصیات شامل تھے، خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران جو اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس شان و شوکت کا مجسمہ نظر آ رہی تھی، اس کا دوپٹہ نفاست سے اس کے شانوں کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں بنے چائے کے اسٹال پر موجود تھی اور نہایت انماہک سے اپنے لیے چائے کپ میں اڈیل رہی تھی کہ تبھی خوشبوؤں کا ایک جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ یہ خوشبو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ رئیس تھا جو فجر کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اپنے لیے دوسرے کپ میں چائے نکالنا شروع کی۔ اس کی نظریں فجر پر جمی تھی۔ ہیلو آرٹ کی دیوی، اس نے فجر کی طرف دیکھتے کہا، جس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ فجر نے دھیرے سے پلٹ کر رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی بے نیازی تھی، جسے وہ ایک ہی موجودگی سے قطعی طور پر متاثر نہ ہوئی ہو۔ یاد ہوں بھی یا زمانے کی گرد نے میرے نقوش دھندلا دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک مخصوص طنز تھا، جیسے وہ فجر کے رد عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری واضح تھی۔ جب ایک عورت کی ہر ڈرمی سے ایک مرد کی انا سے ٹکراتی ہے تو پھر کہرام برپا ہوتا ہے، اور فجر کی بے نیازی رئیس اورنگزیب کو یہ کہرام برپا کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، جن سے میرے حساب برابر ہو جائیں گے۔ میں انہیں یاد رکھنے کی زحمت نہیں کرتی۔ اس نے ایک وار میں رئیس کی انا کو پھر سے چور چور کیا۔ رئیس کے ہونٹوں کی ہلکی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گفتگو کڑوی ہونے والی تھی۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پلڑا تو اب بھی میرا ہی بھاری ہے۔ حساب برابر ہونے میں ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور پہیلی بجھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم بھول گئی کہ میں نے تمہیں اسپانسر نہ کیا ہوتا تو پیرس فیشن شو کے خواب ادھورے رہ جاتے، اور آج تم وہ نہ ہوتی جو تم ہو۔ وہ اب اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں عورت ٹوٹتی کیوں نہیں تھی، جھکتی کیوں نہیں تھی؟ 2.5 سال کم تو نہیں ہوتے؟ کیا اسے کبھی رئیس کا خیال نہیں آیا؟ سوال اتنے اسے ڈسے تھے۔ فجر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اسے ماضی کی یاد دلا کر اسے توڑنا چاہے گا۔ اسپانسرشپ ایک بزنس ڈیل تھی اورنگزیب صاحب، جو آپ نے میرے ساتھ نہیں، لکس کے ساتھ کی تھی۔ کوئی احسان نہیں، آپ نے ایک بھرتی ہوئی صلاحیت کا پر سرمایہ کاری کی اور یقیناً اس کا منافع بھی وصول کیا۔ جہاں تک میرے آج تک مقام کا تعلق ہے، وہ میری محنت، میری لگن اور میری ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے۔ آپ کے چند لاکھ روپے میری کامیابی کی ضمانت نہیں تھے، اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے رئیس صاحب اس کے راستے میں حائل تھا۔ 1 लाख؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ چہرے پر استضاء تھا۔ تمہیں شاید یاد نہیں کہ اس 1 लाख کی وقت پر فراہمی نے تمہیں کس دلدل سے نکالا تھا۔ وہ 1 लाख نہ ہوتے تو تمہارے ڈیزائنرز شاید کسی مقامی درزی کی دکان پر ہی دم توڑ دیتے۔ پیرس تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے لہجے میں اب واضح طور پر تفاخر جھلک رہا تھا۔ دلدل تو آپ جیسے لوگوں کی سوچ میں ہوتی ہے اورنگزیب صاحب۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، اور آرٹسٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہاں، آپ کی اسپانسرشپ ایک سیڑھی ضرور تھی، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک سیڑھی کافی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمت، حوصلہ اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، جو خوش قسمتی سے مجھ میں کود کود کر بھری ہوئی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ خود اعتمادی، یا اسے تکبر کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس نے چائے کا اگلا گھونٹ بھرتے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے سنا ہے آج کل بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو؟ بھول گئی وہ دن جب تم کچھ نہیں تھی؟ فجر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور جہاں تک تکبر کی بات ہے تو وہ آپ کی شخصیت کا خاصا معلوم ہوتا ہے۔ بدی کا بادشاہ بننے کا شوق شاید ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا لقب استعمال کیا جو رئیس کے مخالفین اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رئیس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یعنی وہ اس کی ذات سے اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ آہ، یہی خیال کتنا اچھا تھا۔ اور تم ملکہ معلوم، اس سے بھی جوابی وار کیا۔ سنا ہے تمہارے ساتھ کام کرنے والے اکثر تمہارے خاص رویوں کا شکار رہتے ہیں۔ حساب کتاب برابر رکھنے کی تمہاری عادت تو پرانی ہے۔ میں اصول پسند ہوں، اور میرے اصول بہت واضح ہیں۔ محنت کرو، ایماندار رہو، اور کسی کا حق مت مارو جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ اسے میرے ساتھ چلنے میں دقت ضرور ہوتی ہے، اور ہاں، میں اپنا حساب کتاب ہمیشہ صاف رکھتی ہوں، چاہے وہ مالی ہو یا اخلاقی۔ یہ کیا ادائے بے نیازی تھی۔ اس بار اس نے بھی چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ فجر معراج اور اخلاقیات، یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جسے شیطان کا پاکیزگی پر لیکچر دینا۔
اس نے خباثت سے کہکا لگایا، تمہاری کامیابی کی سیڑھیاں کتنے لوگوں کے ارمانوں کو خون کر کے بنی ہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کا اشارہ سونیا سلطان کی جانب تھا۔ لوگوں کے ارمانوں کا خون کرنا میرا نہیں، آپ کا وتیرہ ہے۔ میں نے تو صرف اپنے خوابوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے خوابوں کی تعبیر کسی کو ناگوار گزری ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ آپ کو شاید یہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی سلطنت خود بنائی ہے، اور اس سلطنت میں بلا شرکت غیر ملکہ ہو۔ وہ ٹوٹ وہ ٹوٹنے کی وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر بات کا جواب اس کے پاس تھا، ہر تیر وہ ہر زہر میں بھگو کر واپس مار رہی تھی۔ سلطنت؟ اس نے حقارت سے کہا، کاغذی سلطنتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی بیوی، اور تمہاری بنیادیں تو ویسے بھی کھوکھلی ہیں۔ ایک جھٹکا اور سب کچھ زمین بوس۔ یاد رکھنا، جس ہاتھ نے تمہیں بنایا وہی ہاتھ تمہیں مٹا بھی سکتا ہے۔ اس کی آواز میں اب واضح دھمکی تھی، لیکن اس کی باتیں نہ سمجھ آنے والی تھیں۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، اس کی شاندار شخصیت کو۔ دل میں نفرت کا طوفان اٹھا، پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ غلط فہمی میں مت رہیے گا مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب، مجھے کسی نے نہیں بنایا، میں نے خود کو تراشا ہے، اور مٹانے کی دھمکی تو دور کی بات، آپ تو مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ وقت گزر گیا جب آپ کا نام سن کر میں آپ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کرتی تھی۔ اب تو آپ کا وجود میرے لیے ایک بھولی بسری یاد سے زیادہ کچھ نہیں، اور جہاں تک حساب برابر کرنے کی بات ہے تو فکر نہ کریں، بہت جلد وہ بھی ہو جائے گا، سود سمیت۔ فجر نے اپنا چائے کا کپ میز پر رکھا، اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے رئیس کو ایک آخری معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر دھیرے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اپنے پیچھے ایک تناؤ بھری خاموشی اور رئیس کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات چھوڑ گئی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ لان میں موسیقی کی مدھر دھنیں گونج رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی تپش ماحول میں ابھی تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ حساب کتاب کا یہ کھیل ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید ایک نئے زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ابھی فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ ابھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ مجھے بتائیں آپ کو ناول کی آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ چلیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔